الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جزاک اللہ. یہ تھے ملک معروف قاری جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ تشریف لائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو میں
رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے حسین سے موقع پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج میں جب ٹرانسمیشن کے لیے آ رہا تھا ناظرین، تو ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہو گیا۔ میں نے کہا کیوں نہ اس سوال پہ ہی آج بات کر لی جائے۔ ہمیں اللہ نے انسان بنایا، ماشاءاللہ اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمیں احساس کی ایک ایسی رمق بھی دی ہے ناظرین کہ اس رمق کی چمک اگر انسان کے وجود میں پیدا ہو جائے تو انسان پھر اس شرف تک پہنچ جاتا ہے جس شرف پہ اللہ اس کو چاہتا ہے۔ زندگی کی اصل اساس احساس ہے ناظرین۔ زندگی وہی کچھ تو ہے جیسے ہم سمجھ لیں، دوسرے الفاظ میں جیسا ہمارا احساس ہوگا ویسی ہی ہماری زندگی ہو جائے گی۔ انسان کے پیدا ہونے کا دن ناظرین وہ ہے جس دن اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے۔ احساس سے محرومی دنیا کی سب سے بڑی محرومیوں میں سے ایک محرومی ہے ناظرین۔ جس میں احساس نہیں اس میں آس نہیں، اور جس میں آس نہیں وہ چلتا پھرتا جسم تو ہے لیکن اشرف المخلوقات میں نہیں۔ اپنی زندگی کو ناظرین آسان بنانے کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کی زندگی کو مشکل نہ بنایا جائے۔ اپنے آپ کو تکلیف میں رکھ کر دوسروں کی مدد کے لیے آگے بڑھنا، دوسروں کی تکلیف کا احساس اپنی ذات سے زیادہ محسوس ہونا ہی دراصل انسانیت ہے کہ جس کی طرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ہماری توجہ فرما دی کہ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود انسانوں کے لیے مفید ہو۔ دوسروں کی تکلیف پر بے حسی کا مظاہرہ انسانیت کی علامت نہیں ناظرین۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، دوسروں کا احساس کرنا ہی اسے اشرف کا شرف عطا کرتا ہے، اور جو اپنی ذات میں گم رہتا ہے وہ گم ہو کر صرف بہتا ہے، ورنہ مومن تو اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کے احساس میں رہتا ہے۔ اور یہ وتیرہ ناظرین اور یہ طریقہ عمل دراصل ایک مومن مسلمان کا ہوتا ہے، نہ صرف وہ دوسرے کا احساس بلکہ اپنی تکلیف کو، اپنی ذات کو تکلیف میں رکھ کر سامنے والے کی مدد بھی کرتا ہے اور ان کو تکالیف سے نکالا بھی کرتا ہے، اور اسی احساس کی بدولت وہ دوسروں کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے اور دعائیں بھی حاصل کرتا ہے۔ وہ اپنے دل کو نرم رکھتا ہے، دل کو احساس کے بغیر کر کے پتھر نہیں کرتا۔ دین ہمیں ناظرین جس طرح خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کی تلقین کرتا ہے، ترغیب کرتا ہے، اسی طرح سے غم کی کالی اور تاریک گھٹاؤں میں دوسروں پر سائبان تاننے اور ان کی مدد کرنے کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھنا، اس کا احساس کرنا ہی دراصل اصل نعمت ہے ناظرین، اور یہی احساس کی وہ منزل ہے جس میں انسان اپنے آپ سے باہر نکال کے، اپنے آپ کو باہر نکال کے دوسروں کے لیے سوچا کرتا ہے۔ اب ایک روایت بیان کر رہا ہوں بہت مختصر سی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہ اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ شخص عرض کرے گا کہ اے میرے رب، میں تیری عیادت کیسے کرتا حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے نہیں معلوم کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تم نے اس کی عیادت نہ کی؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ پھر فرماتا ہے اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ وہ عرض کرے گا اے میرے رب، تجھے کھانا کیسے کھلاتا حالانکہ تو رب العالمین ہے؟ اللہ فرمائے گا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میرا فلاں بندہ کھانا مانگتا تھا، اس کو کھانا کھلاتا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اگر تم اس کو کھانا کھلاتے تو تم ثواب کی صورت میں مجھے میرے پاس اس کو پاتے؟ اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، میں نے تم سے پانی مانگا تھا لیکن تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ شخص عرض کرے گا یا الہ العالمین، میں تجھے پانی کیسے پلاتا حالانکہ تو رب العالمین ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تم نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تم اسے پانی پلاتے تو اس کی جزا میرے پاس پاتے۔ یہ ہے ناظرین وہ احساس کہ انسان اپنے آپ سے باہر نکلے اور دوسروں کے لیے سوچے۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرما ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ میرے بائیں جانب معروف اسکالر ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، آپ مستقل پروگرامز میں ان کو دیکھتے رہتے ہیں، محترم جناب ڈاکٹر عقیل احمد صاحب، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ میرے دائیں جانب موجود ہیں چیئرمین برابر پارٹی، معروف گلوکار محترم جناب جواد احمد صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور میرے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں، آپ سینیٹر ہیں، رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے محترم جناب سینیٹر ولید اقبال صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور میرے دائیں جانب ناظرین ممتاز شناخہ، کسی تعارف کی محتاج نہیں، محترم جناب محمد ریحان روفی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور آخر میں ہمیشہ کی طرح مہوش ستارہ کچن میں ستارے کی طرح چمک رہی ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی بہترین۔ آپ دیکھیں میں نے صرف آپ سے مزاج پوچھا اور کسی سے نہیں پوچھا، اس کی وجہ ہے، پوچھے کیوں؟
کیونکہ آپ کا مزاج اچھا ہوگا تو آپ کھانا اچھا بنائیں گی اور جب آپ افطاری اچھی بنائیں گی تو ہمیں افطاری کھانے میں مزہ آئے گا. بالکل ایسے آپ کا مزاج صحیح ہونا چاہیے. میرا مزاج الحمدللہ ہمیشہ ہیپی رہتا ہے. واہ. اب بتائیے کیا بنا رہی ہیں؟ آج ہم بنا رہے ہیں افطاری کے اندر چکن توا پیس, اسی کے ساتھ بنا رہے ہیں ہم شاہی ٹکڑے. چکن توا پیس جی. اور میٹھے میں بنا رہے ہیں شاہی ٹکڑے, اور اسی کے ساتھ جو ڈرنک ہے وہ ہے کافی شیک. اچھا کافی شیک. کافی شیک. اچھا کل آپ نے پرسوں آپ نے بنایا تھا کیک شیک, آج ہے کافی شیک. اس کو کولڈ کافی بھی کہہ سکتے ہیں اور کافی شیک بھی کہہ سکتے ہیں. پرسوں انہوں نے جو کیک شیک بنایا آپ کو پتہ نہیں ہے اس کی دھوم کہاں تک ہے. 92 چینل کے باہر جو ہے وہ رش لگ گیا تھا, ارے ہمیں کیک شیک جو ہے پینا ہے. اس حد تک جو آج بھی یہی کہیں گے کافی شیک پینے کے بعد. اچھا انگریڈینٹس بتائیے ذرا. چکن توا پیس بہت سمپل ریسیپی ہے. اس میں ہم لے رہے ہیں سبروسو کا لیگ ٹکا. آپ کو پتہ ہے سبروسو نے لائف کو بڑا آسان بنا دیا ہے, بس ہم نے فریزر سے نکالنا ہے اور کوئی بھی ویریشن کر کے ہم چیزوں کو کوک کر سکتے ہیں. چکن توا پیس لے رہے ہیں, تقریباً 2 پیکٹ لیں گے, اور اس میں لیں گے پیاز 1 عدد, دہی 1 کپ, ٹماٹر 1 عدد, نمک لیں گے 1 چائے کا چمچ, کالی مرچ ہے 1 چائے کا چمچ, لال مرچ ہے 1 چائے کا چمچ, لیمن جوس ہے 2 کھانے کے چمچ, اور اس میں ہم یوز کریں گے ڈالڈا کلونجی کنولا آئل. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کلونجی کی خصوصیات ہیں جو ہمارے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتی ہیں, اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے آج کووڈ میں اپنی امیونٹی اسٹرانگ کرنا بہت ضروری ہے. تو ہم اس میں یوز کریں گے ڈالڈا کلونجی کنولا آئل, اور اس کو سرو کریں گے ہم پیٹا بریڈ کے ساتھ. اور سیکنڈ ہماری ریسیپی ہے شاہی ٹکڑے, جس میں ہم لیں گے دودھ 1 لیٹر, الائچی پاؤڈر ہے 1 چٹکی, چینی 1 کپ ہے, کارن فلور ہے 2 کھانے کے چمچ, کھویا لیں گے ہم اس میں 1 کپ, گھی لیں گے ہم اس میں 2 کھانے کے چمچ, کنڈنس ملک لیں گے 1 کپ, کریم لیں گے ہم اس میں آل پرپز کی 1 کپ, بادام اور پستہ لیں گے تقریباً ½ کپ, اس کو چاپ کر لیں گے اور چاندی کے ورک کے ساتھ اس کو ڈیکور کریں گے, اور بریڈ سلائسز لیں گے 10 سے 12. پکی بات ہے ایک ہی آئٹم کے اپنے انگریڈینٹس, یہ بالکل ایک ہی ہے. اور جو ہماری میں گھبرا جاتا ہوں, ایسا لگتا ہے کہ آپ مہینے کی گروسری اناؤنس کر رہی ہوتی. اچھا یہ ساری جو چیزیں ہیں آپ کو ہر کچن میں سے اویلیبل ہیں, مطلب گھر میں ہر چیز موجود ہوتی ہے. اور کافی شیک بنائیں گے, اس میں لیں گے کافی 2 کھانے کے چمچ, دودھ 1 گلاس, چینی 2 کھانے کے چمچ, چاکلیٹ سیرپ لیں گے 4 کھانے کے چمچ, برف لیں گے 1 کپ, اور اس میں چاکلیٹ آئس کریم لیں گے ہم 2 سکوپ. آپ کا انٹرسٹ, آپ دونوں کا انٹرسٹ کون سے کھانے میں بنائیے بتائیے تاکہ وہ الگ کرا دیا جائے. پہلے جواد بھائی تو لگی نہیں رہا, کھانے کے شوقین ہی نہیں ہے. نہیں میں اصل میں نا صحیح بتاؤں تو میں کچھ سوچ رہا تھا اس وقت. اچھا کیا سوچ رہے تھے؟ وہ یہی جو آپ نے وہ تمہید جو باندھی تھی نا, وہ احساس والی. ہاں احساس والی. اصل میں نا آپ نے مجھے شروع میں ریسٹرکٹ کر دیا کہ پولیٹیکل بات نہیں کرنی, تو میں اچھا ہے نا, پیاری پیاری باتیں جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل بات وہ ہوتی ہے نا کہ آپ کسی کے خلاف آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کروں گا, لیکن پوری زندگی ہی جو ہے وہ ہم دیکھیں تو سب انسان پولیٹیکل ہے آخر کار. ہر ایک کو کچھ نہ کچھ چاہیے, اس کی نیڈز ہیں, اس کی وانٹس ہیں. تو کوئی نہ بھی چاہے تو آخر کار اس کو کہیں نہ کہیں پولیٹکس سے واسطہ پڑ جاتا ہے. صحیح بات ہے. ایون مہنگائی زیادہ ہو جائے تو آپ کا برا حال ہو جاتا ہے. بالکل. مہنگائی تو آپ خود نہیں کرتے ہو تو حکومت کرتی ہے. صحیح. تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ بڑے دھیان سے میں بات کروں, آپ کی بات بھی رہ جائے. لیکن دیکھیں احساس جو ہوتا ہے نا اصل میں یہ کرنا ہوتا ہے ریاستوں نے, اصل احساس یہ کرنا ہوتا ہے حکومتوں نے. اور احساس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان, سب سے پہلے جو امپورٹنٹ ہے کہ کوئی انسان ہاتھ نہ پھیلائے اس ملک یا اس ریاست میں. صحیح درست. کیونکہ اس کے بعد کے جتنی بھی احساسات ہیں نا کہ آپ کسی کو فقیر کو کھانا کھلا رہے ہیں, اس میں آپ کی ذات بڑی ہو رہی ہوتی ہے. ریاست کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا کرے اور جا کے خیرات بانٹے. ریاست کا کام ہے لوگوں کو روزگار دے. ریاست کا کام ہے لوگوں کو عزت دے, وہ اپنے ہاتھ سے کمائیں. ریاست ان کے لیے کھلا روزگار پیدا کرے. تو احساس سب سے پہلے پیدا ہوتا ہے ریاست اور حکومت کے اچھی بات کے لیول پہ. اس کے بعد یہ احساس جو ہے وہ لوگوں کے اندر بھی آتا ہے جب لوگوں کو لگتا ہے نا کہ ہماری ریاست, ہماری حکومت احساس والی ہے, ہمارے لیے کچھ کر رہی ہے. تو اس کے بعد لوگ بھی تھوڑا بہت ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں. ورنہ یہ احساس صرف باتوں تک رہ جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک انسان ہے, اس کی تنخواہ 25,000 روپیہ ہے, اس کے بچے پہلے ہی بڑے چھوٹے سے اسکول میں جاتے ہیں یا جاتے ہی نہیں ہیں. وہ جب علاج کے لیے جاتا ہے ہسپتال, اس کو علاج نہیں ملتا, اس کے پاس پیسے ہی نہیں علاج کرانے کے. اس کو عزت کوئی نہیں دیتا اس معاشرے میں. ذرا سی کوئی بات ہو جائے اس کو تھپڑ کو مار دیتا ہے. وہ تھانے میں جاتا, تھانے والا اس کے بات نہیں سنتا. اب اس آدمی سے اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے نا کہ وہ احساس کرے گا, جس کا اپنا بچہ اسکول نہیں جا رہا, جس کے باپ بیمار ہے اس کو دوائی نہیں مل رہی, جس کی روزگار کی اس کو مصیبت پڑی ہوئی ہے,
تو احساس وہ نہیں کر سکتا لوگوں کا. تو جب ریاست اور حکومت کے لیول پہ احساس ختم ہو جائے تو لوگوں کے اندر سے بھی ختم ہو جاتا ہے. تو آج کل ہم جو باتیں یہ ساری کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں, یہ اچھی تو بڑی لگتی ہیں, لیکن اگر آپ جا کے اس وقت ہسپتالوں میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, آپ جا کے دیکھیں کتنے بچے اسکول سے باہر ہیں, آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اس وقت کالجز میں نہیں پڑھ رہے حالانکہ ان کو پڑھنا چاہیے. اسی طرح یہاں پہ کھانا کتنا اچھا لوگ کھاتے ہیں, یا کتنے لوگ جو ہیں عید پہ کپڑے پہن سکیں گے اس دفعہ نئے, یا کتنے لوگ جو ہیں ان کو روزگار عزت کے ساتھ نصیب ہے. تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ ساری باتیں ہیں زیادہ یہ ہم کرتے ہوئے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے سامنے آئینہ بھی رکھنا چاہیے کبھی. میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کی کسی بات کو ڈینائی اس لیے نہیں کر رہا کہ ظاہر ہے پچھلے 72 برسوں سے ہم جو کچھ بھی ہم نے بویا ہے ہم وہ کاٹ رہے ہیں, وہ من حیث المجموعی کاٹ رہے ہیں, اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے نا. اور یہ بھی بات درست ہے کہ میں بڑا فرم بلیور ہوں اس بات کا کہ جی ہم آئیڈیلزم جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں مدینہ کی اسٹیٹ کو, تو مدینہ کی اسٹیٹ کا پرتاؤ, اگر میں پرتاؤ کا لفظ استعمال کرتا ہوں کہ عکس یا ریپلیکا آپ بنانا چاہتے ہیں, ظاہر مدینہ کی اسٹیٹ تو بن ہی نہیں سکتی, پاسبل ہی نہیں ہے, لیکن اس کا ریپلیکا اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ پھر نظام بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ راتوں کو گشت ہونا, وہ راتوں کو داد رسی ہونا. بہرحال ایک عام آدمی کو ولید بھائی, جو بڑی میں سادہ سی بات سمجھنا چاہتا ہوں, ایک عام مسلمان, آپ ایک عام مسلمان ہیں, میں ایک عام مسلمان ہوں, ہمارے اندر جو بنیادی ایک وصف اللہ نے دیا وہ احساس کا, ایک دوسرے کی تکلیف کا دیا, ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنا, اس کو بانٹنا. اس احساس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑی گراس روٹ لیول کی عام سی بات کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. جی مہربانی, شکریہ. میں اس کا جواب ضرور دوں گا, لیکن آپ اس سے پہلے ایک سوال کر چکے تھے کہ یہ جو کچن میں بات تھی اس میں کون سا, ہاں یہ بتائیے. اس میں میری دلچسپی ہے. تو یار یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا مجھے تو توا چکن میں میں آپ کا میں شاہی ٹکڑے اور اس طرح کی چیزوں میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہوں. توا چکن اور ولید بھائی کے لیے توا چکن جو ہے وہ الگ سے رکھ دیا جائے. ہاں, اور جواد بھائی دیکھیں کمال بات کیا ہے, یہ آپ کے توا چکن نے 2 پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ لے کے آ گئے, اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی. تو سب کچھ سائڈ پہ ہے. اور یہ میرے خیال میں یہ کافی شیک جو ہے اس کا بھی میرے خیال کچھ نہ کچھ, تو آپ پیروی کریں گے اس معاملے میں, کافی شیک کے معاملے میں اس پیج پہ نہیں ہے. 8 بجے میری کامران شاہد صاحب سے ملاقات ہے, اس کے لیے پھر جاگنا بھی پڑے گا, تو کافی جو ہے اس لیے اچھا ہے کہ کیک شیک والا دن نہیں. صحیح. اچھا, اور یہ کیک ایک وہ کیک والا شیک نہیں, یہ کافی شیک ہے. ہاں یہ کافی شیک. کیک شیک پہ تو سر وہ تو پبلک لوٹ کے لے گئی نا. اچھا وہ بھی ڈرنک کی تھی نا, مطلب وہ ڈرنک تھی, کیونکہ کیک شیک کا مطلب ویسے ہوتا ہے کہ کیک شیک تو کھلاؤ, تو کیک ویسے ایک ہی ہوتے ہیں وہی. ایک اور چیز جو آپ نے کہا کہ جی وہ سارا گروسری کا سارا لسٹ بتا رہی ہیں, میں سب سے پہلے ایک بات جس کو میں مخاطب کرنا چاہ رہا تھا, جواد صاحب نے, مجھے نہیں پتا ان کا ویسے تعلیم کے حوالے سے کیا بیک گراؤنڈ ہے, انہوں نے معیشت کبھی پڑھی ہے یا نہیں. ان کے ایک جملہ انہوں نے بولا کہ مہنگائی جو ہے ہم نہیں کرتے, وہ حکومت کرتی ہے. مہنگائی حکومت نہیں کرتی, مہنگائی جو ہے اس میں مارکیٹ فورسز ہوتے ہیں اور مارکیٹ میں ڈسٹورشنز ہوتی ہیں, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو یہ کر سکتی ہیں. بہرحال اچھی خبر یہ ہے, کیونکہ اب انہوں نے بھی یہی کہا کہ سیاست کی بات ہم نہیں کریں گے, تو میں بھی نہیں چاہیے, میں بار بار آپ سے کروں, لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ایک ادارہ ہے ہمارے یہاں جس کا نام ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس. تو اس کے اعداد و شمار کے مطابق رمضان کے پہلے ہفتے میں نے کہا اچھی خبر یہ ہے کہ 6-8 اہم اجناس کی قیمت میں جو ہے وہ کمی ہوئی ہے. ٹماٹر کی قیمت میں مثلا, میں نرخ نامہ, انہوں نے بھی تو گروسری لسٹ بتائی, نرخ نامہ نہیں بتایا. ٹماٹر کی قیمت میں بقول ان کے 30% کی کمی آئی پہلے. اچھی بات. پیاز کی قیمت میں تقریباً 8% کمی آئی. لہسن کی قیمت میں کمی آئی ہے, مجھے فیصد نہیں پتا. انڈوں کی قیمت میں کمی آئی ہے, چکن کی قیمت میں بھی کمی آئی ہے, کیلے کی قیمت میں بھی کمی آئی ہے. یہ چینی کی بہت زیادہ بات ہوتی ہے. میں بتانا چاہ رہا تھا نا, مارکیٹ فورسز بھی ہوتے ہیں اور مارکیٹ ڈسٹورشنز بھی ہوتی ہیں. چینی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی پروڈکشن جو ہے, شوگر ملز میں جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ صرف 3 ماہ ہوتی ہے سال کے. اب آپ امیجن کریں سال میں 12 ماہ ہے اور 3 ماہ میں پروڈکشن ہو رہی ہے, تو باقی 9 ماہ جو ہوتا ہے وہ سارا اس کے سٹاکس کا کھیل ہوتا ہے. صحیح. اسی لیے وہ ایک ایسی جنس ہے جس میں سٹا بھی چلتا ہے, جس میں ذخیرہ اندوزی, بلیک مارکیٹنگ, مڈل مین, مافیا, تو یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اور انشاءاللہ اللہ کرے, میں بغیر کسی کا نام لیے یا کسی پارٹی, سر میں تو ایک بات بڑی سادی سی, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ یہ ایک 70 سالہ پرابلم ہے, یہ صرف آج کی نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ ہمیں اس دور میں, میری اپنی امید بھی ہے, دعا بھی ہے کہ اس دور میں اس کا پرماننٹ سولوشن نکال کے دیکھیں ہونا چاہیے. میں آپ سے ایک بات عرض کروں
کہ یہ ایک بات ہم آپ نے الف نون والا بھی کلپ دیکھا ہوگا, اس وقت بھی بالکل میں نے دیکھا, اور فیلڈ مارشل ایوب خان کے اوپر جو ساری احتجاج ہوا اس میں ساری نرخ ہی چینے کا تھا. دیکھیں چینی پہ اٹھی تھی نا, میں تو ایک بات بڑی سادی, ایک چھوٹی سی میری بات سن لیں. دیکھیں جب یہ کہہ رہے ہیں نا ولید صاحب ساری باتیں کہ یہ اس وقت بھی یہی تھا سارا تھا, اس زمانے میں بھی نواز شریف کی فیملی, آصف زرداری کی فیملی, بھٹو کی فیملی اور عمران خان کی فیملی پیسے بنا رہے تھے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس ملک کے اندر لوگوں نے پیسے نہیں بنائے, لوگوں نے پیسے بنائے ہیں. عمران خان کی فیملی کو کوئی شوگر ملز نہیں ہے. ملز کی بات تم کر ہی نہیں رہے جی, پیسے تو بنائے نا. عمران خان کی 14 پراپرٹیز ہیں, 14 پراپرٹیز میں سے 9 ان کو انہیریٹ ہوئی ہیں, 9. ان میں سے سارے اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں, ان میں سے بتائیں ایک کے پاس بھی اس کے والد صاحب کوئی ایک چھوٹی سی 5 مرلے یا 3 مرلے کی جائیداد چھوڑ سکیں گے؟ تو اس ملک میں پیسہ بنایا گیا ہے, اس ملک میں پیسہ باقاعدہ بنایا گیا ہے کہ جائز بھی طریقے ہوتے ہیں ناجائز بھی ہوتے ہیں. کوئی پاکستان میں میں آپ دونوں احباب سے بغیر پیسہ بنا ہی نہیں سکتا. وہ تو میں آپ دونوں احباب سے اربوں روپیہ نہیں آپ جواب میری بات, میں آپ دونوں احباب سے میری بات سنیں, میں آپ دونوں احباب سے, میں نے آپ سے آف دا ریکارڈ بھی ایک بات عرض کی تھی اور آن دا ریکارڈ بھی میں عرض کر رہا ہوں. میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ اپنے ایکسپیرینسز لوگوں کو بتائیے. ہمارے یہاں جو ایک عام آدمی ہے نا, یہ جو بات آپ کر رہے ہیں میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا, نہ ان کی بات ڈینائی کر رہا ہوں. میں مسائل ہر جگہ ہیں, کہیں آپ صحیح, کہیں وہ غلط, کہیں وہ صحیح, کہیں آپ غلط. میں بات یہ کر رہا ہوں ہم ایک عام آدمی کو کس طرح سے کمیونیکیٹ کریں کہ دوسروں کا احساس کریں. دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت نہیں دی, آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا. چاہے آئیے مالداروں کی بات کر لیتے ہیں, جن کو اللہ نے مال عطا کیا ہے, ان کے گھر پہ لیوش افطاریاں ہو رہی ہیں, لیوش سحریاں ہو رہی ہیں. اب ایک عام غریب کے گھر میں بیچارے کے پاس جو ہے وہ دلاسے ہی ہوتے ہیں ماں کی طرف سے. ذرا ان کو کمیونیکیٹ کریں کہ ان کو اپنے پیسے کو ایک عام آدمی کے لیے کیسے, اس کا احساس کیسے پیدا ہو اس کے اندر کہ مجھے کسی کی مدد کرنی, وہ بتائیں نا لوگوں کو ذرا. اچھا میرا ایک دوست تھا, وہ ابھی بھی ہے, وہ گاڑیوں کو نا پینٹ کرتا ہے, اور میرے ساتھ بڑا اس کا بہت پرانا تعلق ہے. کیونکہ میں جب ابھی تو نے کہا کہ میری کیا, ولید صاحب نے کہ میری کیا بیک گراؤنڈ ہے ایجوکیشنل, تو میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی تھی. لیکن میرا جو اصل جس کی طرف میں راغب تھا وہ پولیٹکس تھا اور اکانومی تھی, اکنامکس تھی. مطلب کیونکہ میرے والد صاحب پولیٹیکل سائنس پڑھاتے تھے, ٹھیک ہے, اور میری والدہ صاحب ابھی پولیٹیکل سائنس ٹھیک ہے, اچھی بات. تو میں نے تو بلکہ ان کے والد صاحب کی بھی کافی ساری چیزیں پڑھی ہیں. علامہ اقبال کی بھی میں نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس آرڈر ان اسلام وہ پڑھا ہوا ہے. بہت ساری چیزیں جو ریلیونٹ ہیں وہ میں نے پڑھی ہیں ساری. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بھی بات کی نا, میرا جو وہ دوست ہے غریب آدمی ہے, ابھی بھی ایسا ہی ہے, لیکن اس نے ایک دفعہ کیا کیا, میں اپنا البم بنا رہا تھا, تو میرا جو البم تھا وہ اس وقت میں نے انجینئرنگ کی تعلیم لے کے والد صاحب کو کہا تھا کہ ڈگری اب میں نے آپ کو دے دی. آپ کہتے تھے جی لوگ سارے پڑھے لکھے ہیں میرے بچے, تو اب میں پڑھ لیا میں نے, تو یہ ڈگری آپ رکھیں, تو میں اب تھوڑا سا اپنا شوق پورا کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے تھرو مشہور ہو کے پھر کچھ اور کچھ کرنا چاہتا ہوں, جیسے پالیٹکس یا کچھ. ٹھیک ہے, اور یہ شروع سے میرا وہ تھا, گھر والوں کو پتہ ہے. تو میں نے یہ جب کیا تو البم پہ بڑے پیسے لگتے تھے, ویڈیو بھی بنانا تھا, ٹھیک ہے, میوزک بھی کرنا تھا, سارا کچھ. تو اس نے مجھے کہا, جوار نام ہے اس کا, اس نے مجھے کہا کہ جواد بھائی میرے پاس نا کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں, تو وہ آپ لے لیں. میں نے کہا یار وہ نہیں چاہیے مجھے پیسے. اس نے کہا نہیں وہ بڑا اسرٹیو آدمی ہے, نہیں آپ لے لیں, مجھے پتہ آپ کو ضرورت ہے. میں بڑا پریشان, اس زمانے میں اس کی شادی نہیں ہوئی تھی ابھی, لیکن ظاہری بات ہے 50,000 روپیہ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ میرا لے لیں. میں نے اسے بڑا منع کیا. اس نے مجھے کہا نہیں آپ لے لیں, آپ البم میں, اور آپ کو چیزوں کی ضرورت ہے. ٹھیک. تو میں نے اس سے کہا اچھا, میں نے اسے لے لیا. میں نے اس کو استعمال نہیں کیا, میں نے اسے لے لیا, اور میں نے کوئی 1-2 مہینے بعد اسے واپس بھی کر دیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو اچھائی برائی احساس نہ کرنا احساس, یہ لوگوں میں جو ہوتا ہے, یہ ان کی تربیت ہوتی ہے, اس کا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اس کا نہ تو آپ کے مال و دولت سے تعلق ہے, نہ اس سے کہ آپ پڑھے لکھے کتنے ہیں, نہ اس سے کہ آپ کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے, ایک انسٹنکٹ ہوتا ہے. اس کے والدین بڑے کمال تھے, میں ان سے ملا پھر بعد میں. وہ بہت ہی سادہ لوگ تھے. ٹھیک ہے, گاؤں سے آئے تھے. ٹھیک, سادہ لوگ تھے, بالکل سادہ. اور انہوں نے عام جو اچھی باتیں وہ ان سب کو بتائی تھی, آنیسٹ رہنا ہے, کسی کا حق نہیں مارنا, کسی کو جھوٹ نہیں بولنا. وہ جھوٹ نہیں بولتا, یہ باتیں بتائیں نا, جھوٹ نہیں بولتا. تو میرا خیال ہے احساس جو ہے وہ کافی حد تک انسان کو اپنا تزکیہ نفس سے آتا ہے, اور ساتھ تربیت سے آتا ہے. اچھا کرو مہربانی تم اہل زمین پر,
خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. آپ تو جس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں اس خانوادے کی تو تربیت ہی یہی ہے. یہ بتائیے نا کہ جو ہمیں کیوں احساس اس بات کا نہیں ہوتا صاحب کہ زندگی ہمارے وجود سے نکل کے بھی کچھ اور ہے, زندگیاں ہمارے وجود سے نکل کے کچھ اور ہے, ہم خود غرضی کے خول میں کیوں بند ہو جاتے ہیں؟ بتائیے. دیکھیں جی, وہ آپ نے وہ نام لے لیا, اب وہ اس کا خانوادے والی بات آپ نے کر دی, تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علامہ اقبال تو قرآن مجید کی تعلیمات سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے اتنے متاثر تھے کہ اپنے فارسی کلام میں ایک مقام پہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے ہی کہتے ہیں کہ اگر میرے دل میں یعنی کہ میرے کلام میں اگر قرآن مجید کے سوا ایک لفظ اور بھی ہے, اللہ ایک لفظ اور بھی ہے, تو آپ مجھے قیامت کے دن خار و رسوا کر دیجئے گا, آپ اس کانٹے کو اس گلستان سے نکال کر باہر پھینک دیجئے گا, آپ میرے ناموس کے پردے کو چاک کر دیجئے گا کہ یہ شاعر واعر ہے, اس کو چاک کر دیجئے گا, اور آپ قیامت کے دن مجھے اپنے قدموں کا بوسہ جو ہے اس کا اعزاز نصیب نہ فرمائیے گا, اس کا اعزاز نصیب نہ فرمائیے گا. تو ظاہر ہے وہ ساری انہی تعلیمات سے وہ ڈریون تھے, متاثر تھے, اور اسلامی تعلیمات میں ہی جو توحید کا تصور ہے علامہ اقبال نے جو اس کی تشریح کی ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں موضوع کے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ اسے مناسبت بھی رکھتی ہے, اس کے 3 پہلو انہوں نے اجاگر کیے ہیں کہ توحید کا تصور جو ہمیں اسلام نے دیا ہے اس کا مطلب ہے انسانی اتحاد, انسانی مساوات اور انسانی آزادی. تو یہ جو برابری پارٹی جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا کہ انسانی مساوات یعنی کہ ہیومن یونٹی, ہیومن ایکوالٹی اینڈ ہیومن فریڈم, اور یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. اب یہ دیکھیں نا جس طرح یہ زکوٰۃ کا تصور ہے, اور یہ زکوٰۃ کی جو کٹوتی بھی ہوتی ہے, اور زکوٰۃ کے جو عطیات اور وہ زکوٰۃ کی جو ادائیگی بھی لوگ کرتے ہیں وہ اسی مہینے میں. اور کیا احساس کا کیا فلسفہ اللہ نے دیا ہے. بالکل جی, آپ کماتے ہیں اور اس میں سے جب آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں بائی ٹائم نکالتے ہیں, اور اس کا بھی ایک اور جو میرے خیال یہ بھی جو تصور ہے یہ بھی اسلامی تعلیمات کا ہی تصور ہے, اور جسے کل العفو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی اتنی ضروریات ہیں, اور یہ جو اس کے اوپر جو بھی سرپلس ہے یہ آپ جو ہے وہ غرباء کے اندر بانٹ دیجیے. احساس اسے کہتے ہیں. واہ واہ واہ. اور میں جواد صاحب کی انفارمیشن کے لیے, یہ تو درویشانہ منزل ہے بالکل ایک دم جو آپ بتا رہے ہیں. جی میں آپ کو اس کا ایک جو ریئل لائف ایگزامپل جس کو میں جانتا ہوں بتائیے, میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں بطور وکیل کے میں موجودہ جو پرائم منسٹر اس وقت تو نہیں جب تھے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کا, میں کیس جو ہے حتیق عزت کا پچھلے 8-9 سال سے وہ عدالت میں ہے, میں نمائندگی کر رہا ہوں, اور اس میں جو ان کے جو شوکت خانم کے عطیات اور زکوٰۃ کے بارے میں کوئی کسی سیاسی مخالف خواجہ آصف نے کوئی پریس کانفرنس کی تھی جس میں بہت سی غلط بیانی تھی. تو اس دوران اس کی تیاری میں, اور جب میں اپنے موکل سے اپنے کلائنٹ سے ملا تو انہوں نے بتایا مجھ کو, اور میں ان کی تحریر میں بھی پایا جاتا ہے کہ بہت طویل عرصہ ایسا تھا جب وہ کرکٹ کے دنوں میں بہت سارا کما رہے تھے اور وہ ورلڈ کپ بھی جیتا تھا, تو کہتے ہیں کہ وہی بات انہوں نے وہی کی, انہوں نے وہ کل العفو کا لفظ نہیں استعمال کیا, لیکن انہوں نے کہا کہ جو میری ضروریات ہوتی تھیں مجھے پتا ہوتا تھا کہ اگلے 1 سال میں مجھے اتنا چاہیے, اس سے اوپر میں سارا اس کو ڈونیٹ کر دیتا. اور انہوں نے کہا جاؤ شوکت خانم کی عطیات دہندگان کی لسٹ نکالو, اور ایک مخصوص سال تک, اب ظاہر ہے اس میں بہت سے صنعتکار, جاگیردار, سرمایہ دار, بہت سے لوگ عطیات دیتے ہیں, تو وہ تو بہت آگے چلا گیا کام, لیکن بہت سال سب سے بڑے ڈونر عطیات دہندگان میں سب سے بڑے زکوٰۃ اور ڈونیشنز دینے والے ٹو شوکت خانم واز عمران خان ہمسیلف, کہ وہی کہ جی میری ضروریات تھی. اور علامہ اقبال بھی یہ کرتے تھے کہ ایک خاص وہ ہوتا تھا, ان کو پتا ہوتا تھا کہ مہینے میں اتنی کمائی جو ہے وہ کچن چل جائے گا اس سے, تو کوئی موکل آتا تھا تو اسے کہتے تھے یار میں نے وکالت جتنی کرنی ہے میں نے کر لی ہے, جتنی فیس لینی تھی لے لی ہے, یا تو کیس کہیں اور لے جاؤ یا پھر اگلے مہینے آنا, اگلے مہینے کے پہلے 10 دن میں آ جانا, کیونکہ وہ 10 دن میں ان کی اتنی کمائی ہو جاتی تھی کہ وہ کچن چل جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ سرپلس جو ہوتا ہے وہ جو ہے احساس وہی ہے کہ اس کا. ٹھیک ہے. اچھا میں ایک بات یہاں کرنا چاہوں گا, اگر اجازت دیں میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے تھوڑا سا, آپ مجھ سے یہ بات خاص طور پہ میں چاہوں گا اس کے بعد بالکل نہ کریں. جی جی, اس کے بعد آپ میرے سے بات ہی نہ کریں. نہیں ارے کیسی بات کر رہے ہیں. نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ضروری ہے اس سے بات کرنا. دیکھیں پاکستان کے اندر نا جو مڈل کلاس ہے ان سے زیادہ جو کلوف وہ کہہ رہے ہیں نا کوئی نہیں کرتا. یہ امیر لوگ کو تو جانتے نہیں ہیں اس کو, جن کی پراپرٹیز ہیں اتنی زیادہ ان کو کیا پتہ ان چیزوں کا. صحیح.
میں جو ہوں میں نے سب سے پہلے ایجوکیشن کا کام شروع کیا. اس زمانے میں بڑی مشکل سے میں نے پیسے کمائے تھے میوزک سے. تو یہ تو آن ریکارڈ ہے, میرے جو دوست میرے ساتھ کام کرتے تھے ان کو بھی پتا ہے کہ میں نے 43 لاکھ روپیز سے سٹارٹ کیا تھا اپنے پیسے, اور یہ بات ہے 2001 کی, 2001 یا 2002 کی بات ہے. تو اس کے بعد میں نے جتنے بھی کام کیا آج تک, جتنے بھی کام سیاست کے ساتھ, اس سیاست پہ جو میں کر رہا ہوں برابری پارٹی, کسی کا پیسہ نہیں لگا ہوا. ٹھیک ہے, یہ میرے پیسے ہیں اور یہ عوام کے لیے لگاتا ہوں میں اس کے اوپر. اچھی بات. دیکھیں اور اس پہ کسی نہیں, ایک سیکنڈ, کسی سرمایہ دار کا, جاگیردار کا, اے ٹی ایم کا پیسہ نہیں ہے میری سیاست پہ, کیونکہ میں عام لوگوں کے ساتھ سیاست کرتا ہوں. مڈل کلاس کے لوگ آئیں گے ہزاروں کی تعداد میں, تمہاری پارٹی چلے گی, نہیں آئیں گے نہیں چلے گی. میں صاف بتاتا ہوں نوجوانوں کو. اور یہ وہ پارٹی ہے جو اس لیے بن رہی ہے, یہ طبقاتی بنیادوں پہ بن رہی ہے, کیونکہ یہ وہ طبقہ ہے جس کو طبقاتی بنیادوں پہ بن رہی ہے. طبقاتی بنیادوں کو ختم کرنے کے لیے طبقاتی بنیادوں پہ بنے گی تو طبقات ختم کرے گی نا. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ ابھی مارکیٹ کی بھی بات کر رہے تھے. مارکیٹ کون کنٹرول کرتا ہے؟ مارکیٹ ایک فلوئڈ چیز ہے. ٹھیک ہے, مارکیٹ کنٹرول کرتے ہیں سرمایہ دار, جاگیردار, مافیاز, یہ کنٹرول کرتے ہیں. اور ان کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ ان کو کس نے ریگولیٹ کرنا ہے, ان کو کس نے مانیٹر کرنا ہے؟ وہ ریاست نے کرنا ہے, وہ حکومت نے کرنا ہے. تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مارکیٹ کے اوپر آپ چھوڑ دیں مہنگائی, آپ مارکیٹ کے اوپر چھوڑ دیں غربت, آپ مارکیٹ کے اوپر چھوڑ دیں کسی کے روزگار نہ ہو. یہ حکومت بنائی کس لیے جاتی ہے؟ یہ جنگل نہیں ہے, یہ ہم نے مل کے ایک ریاست بنائی ہے جہاں پہ ہم نے سب نے کانٹریکٹ کیا ہے اس ریاست کے ساتھ سٹیزن کے طور پہ کہ یہ ریاست ہمیں یہ دے گی اور ہم اس کو کام کر کے دیں گے. یہاں تو کام نہیں ہے کسی کے پاس, ریاست کام نہیں دے سکتی. میں صرف آج کی دور کی بات نہیں کر رہا, پچھلے 2.5 سال کی جو تحریک انصاف کی ہے, میں اس پورے ریاست کے چلن کی بات کر رہا ہوں. تو آپ جو مجھ سے بات کر رہے تھے شروع میں, جو آپ نے اسٹارٹ کیا ساری والی بات, سیاست والی بات, یہ ہے کہ اس ملک کے اندر مڈل کلاس کے لوگ اصل ہیں, اور اس کے بعد ورکنگ کلاس محنت کشوں کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں اس ملک میں. اس ملک میں اب جو آپ بات کر رہے ہیں 17,500 منیمم ویج ہے یہاں پہ. نہیں آپ مجھ سے بات کرنے دیں نا مجھے, میں اس کے بعد میں نے کہا ختم کریں گے. یہ عام آدمی کے لیے ہے. 17,500 منیمم ویج ہے جو نہیں ملتی. 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 میں بھی لوگ کام کرتے ہیں اس ملک کے بڑے شہروں میں. گاؤں میں بہت ہی برا حال ہے. گاؤں میں لوگ جو 3 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا, وہ دیہات میں زیادہ تر جو نہیں جاتا. مڈل کلاس کے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں, اور میرے پاس ابھی تک گھر نہیں ہے. میرے پاس میں بریک کے بعد آپ سے گھر میں رہتا ہوں. نہیں یار, میں آخری کام کرتا ہوں. میرے والد صاحب جو ہیں ان کا گھر ہے, اس کے اندر میں رہتا ہوں. میرے پاس اپنا گھر کوئی نہیں ہے, ایک پراپرٹی ہے میرے پاس صرف. تو یہ جو اتنی ساری, یہ جو ہمارے بڑے حکمران ہیں, سارے حکمران جو کلاس ہے, جو حکمران طبقہ ہے, یہ اربوں روپے کے مالک ہیں. انہوں نے آج تک اپنا پیسہ کسی کو نہیں دیا. میں حیران ہوتا ہوں. میں تو نہیں یہ کرتا, میں وہ کرتا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں ولید صاحب کہ میں جو پیسہ زائد ہوتا ہے وہ دے دیتا ہوں. اور میرا آج ٹیکس والوں کو گئے, میرے بینک وہ دیکھیں جا کے, میری پراپرٹیز دیکھیں اور بتائیں لوگوں کو کہ میرے پاس کیا ہے. اور یہ لوگ جب تک سیاست میں نہیں آئیں گے میرے جیسے, یہ ملک چینج نہیں ہوگا. بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کا موقع ہے. بہت حسین سی شخصیات ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. میرے بائیں جانب ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر عقیل احمد صاحب, میرے دائیں جانب معروف سنگر چیئرمین برابری پارٹی جناب جواد احمد صاحب, اور میرے دائیں جانب بھی ایک اور شخصیت, کیا حسین, کیا بڑے خانوادے سے آپ کا تعلق, رہنما پاکستان تحریک انصاف سینیٹر ولید اقبال صاحب, اور ان کے ساتھ ساتھ موجود محمد ریحان روفی صاحب, ممتاز سناخہ, اور آخر میں مہوش ستارہ صاحبہ کہاں تک پہنچیں آپ بتائیے. توا چکن, ولید بھائی کا انٹرسٹ صرف توا چکن میں بس. بالکل, توا چکن جو ہے وہ ہمارا بالکل تیار ہے. میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے اور گارنش بھی کر دی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ شاہی ٹکڑے ہیں وہ بھی تیار ہو چکے ہیں, اس کی بھی میں نے گارنش کر دی. آپ کا انٹرسٹ کچھ شاہی ٹکڑوں میں نہیں بن اب ہو گیا جی. میں نے بھی وقفے کے دوران کچن کا بھی جائزہ لیا. اچھا لیا, اور وہ میں نے دیکھا وہاں ٹوسٹ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, ٹکڑے ٹوسٹ کے. تو کہتی ہیں یہ ٹوسٹ نہیں ہے, محض یہ ٹوسٹر سے نکال کے پھر دیسی گھی میں فرائی کیے گئے ہیں ٹوسٹ. واہ واہ, پھر اس کے اوپر وہ ساس ڈالا جائے گا, اس کو شاہی ٹکڑا بنائے گا. مطلب آپ ٹائرانہ نگاہ ڈال کے آ گئے. بالکل. اور اب میرا خیال میری دلچسپی توا چکن کے ساتھ ساتھ
اب شاہی ٹکڑے تک بھی پہنچ گئی ہے. واہ 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 کیا بات ہے. تو آپ ایک پیج پہ آنے کو تیار ہیں اس معاملے میں؟ توا چکن کھانے پینے میں آ جائیے ایک پیج پہ. اچھا جی اور کیا؟ اور اسی کے ساتھ سبروسو کے سیخ کباب بھی بنائے ہیں. سبروسو کی پروڈکٹ ہم نے یوز کی ہے چکن لیگ ٹکا میں, توا پیس کے اندر بھی اور سیپریٹلی بھی میں نے بنائے ہیں. اور اسی کے ساتھ کافی جو شیک ہے وہ بھی تیار ہے, جس کے اندر میں نے آئس کریم ڈالی ہے, کافی ہے, دودھ ہے, آئس ہے, اور میں نے اس میں شوگر ڈال کے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے, اور چاکلیٹ سیرپ کے ساتھ میں نے اس کو ڈیکور کر دیا ہے. اور جو چکن توا پیس ہے اس کے ساتھ میں پیٹا بریڈ کو فرائی کروں گی ڈالڈا کلونجی کنولا آئل کے اندر. واہ ولید بھائی کچھ مزید آپ سوچیں ذرا سا, لسٹ پہ غور کریں. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں جب سے میں آیا ہوں پروگرام میں میرا تو دھیان ہی کچن. آپ غور کریں, کچھ اور غور کریں. دیکھیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ غور کریں. ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے, انشاءاللہ وقفے کے بعد فوراً لوٹتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے موقع پر. اور ڈاکٹر عقیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ سے تو ہم پراپر استفادہ تو ظاہر کرتے ہیں افطار کے بعد, لیکن ابھی کچھ ذرا فرمائیے یہ جو احساس کے موضوع. اچھا دیکھیں جو باتیں ہو رہی تھیں نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, چاہے وہ جواد بھائی کر رہے ہیں ولید بھائی کر رہے ہیں, اصل انٹرسٹ کیا ہے؟ احساس. وہ بھی احساس کی جہاں تکلیف ہوگی وہاں احساس ہوگا. یہ بتائیے یہ احساس ایکچولی ہے کیا؟ اچھا دیکھیے جب جنید صاحب اسلام کا پورا نظام صدقات و خیرات دیکھ لیجئے, بنیادی طور پر وہ ہے یہ احساس انسان. واہ 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 کیا اچھی بات. اچھا پھر کچھ عبادات ایسی ہیں جس میں مسٹیک بلنڈر ہونے پہ جو کفارہ اور وغیرہ دیے جاتے ہیں وہ بھی انسانیت کا احساس ہے. واہ. اچھا دوسری بات دیکھیے عبادات اسلامیہ کو دیکھیے. عبادات اسلامیہ مختلف ڈائمنشن سے جو کریکٹر بلڈنگ کرتی ہیں اس میں احساس بندگی سر فہرست ہے. احساس بندگی ہوگا تو انسانیت کا احساس آئے گا. اس کی مثال آپ یہ مہینہ دیکھ لیجئے, اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہر المواسات, ہمدردی کا مہینہ, غمخواری کا مہینہ ہے. میں مجھے دیکھیے ابھی آپ ایکویلٹی کی بات کر رہے تھے نا, اللہ کریم عبادات کے ذریعے وہ ایکویلٹی کرتا ہے کہ وہ جو بھوکے پیاسے لوگ بیٹھے ہیں, بندہ مومن سال میں تو پورا مہینہ بھوکا پیاسا بیٹھ, تجھے احساس ہو کہ وہ لوگ جن کو بھوک کیا ہوتی, بھوک کا کرب تجھے محسوس ہو, بھوک کی تکلیف محسوس ہو. پھر مختلف پوزیشنوں سے گزارا جاتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اسلام کا حسن دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں, لوگ جب انسانیت کا احساس نہیں رکھتے تھے, آپ نے جانوروں کا بھی احساس دلایا, ان کے بھی حقوق متعین کر دیے. اور علیحدہ یہ نہیں صرف ایک ہی ہول ایک فیلنگز کی بات کر دی جائے کہ ان کا لحاظ رکھا جائے, یتیموں کے, بیواؤں کے, معذوروں کے, مسکینوں کے, فقیروں کے. اور اگر عمراء نہیں بھی دیتے تو قرآن کریم نے یہ واضح کر دیا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, کہ ان عمراء کے مالوں میں حق ہے ان محروم لوگوں کا جو بیسک سے جو اپنی نیسیسٹیز سے محروم ہیں, ان کا حق ہے. اور عمراء اگر نہیں دیتے تو وہ غریبوں کا حق مار رہے ہیں. یعنی اصل بات وہ یہ جو آپ کا فرمانا ہے بنیادی طور پہ, اگر میں اس بات کو اس کا کرکس اس وقت نکالوں, ایک تو یہ کہ غمخواری کا مہینہ ہے بنیادی طور پہ, تو ایکچولی یہ اس مہینے کی اوپننگ اس بات سے ہو رہی ہے کہ دوسروں کے غموں کا احساس کرنا, دوسروں کی تکالیف کا احساس کرنا, اپنے آپ سے نکل کے کسی اور کے بارے میں سوچنا. جی ہاں ٹھیک بات ہے جی, ایسے ہی. کیونکہ رمضان میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں, اور پھر جب عید بھی آئے گی تو وہ جو فطرانہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے. تو احساس تو ڈیفینیٹلی پیدا کرنے کے لیے تو یہ مہینہ جو بہت ضروری ہے, بہت اہم ہے اس میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کے اندر جو پاکستان کے اندر جس طریقے سے لوگ خاص طور پہ زکوٰۃ نکالتے ہیں, اور بہت سی آرگنائزیشنز چلتی ہیں اس کی وجہ سے, تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے, مثبت بات ہے. اور احساس میرا خیال ہے پاکستانیوں کے اندر بہت ہے. اگر آپ زلزلے والا وہ 2005 اکتوبر, ہاں جی, میں تو چونکہ اس وقت جب 2005 کا زلزلہ ہوا تو میں چند دن بعد ہی وہاں چلا گیا تھا. تو وہاں پہ اس وقت
لوگ لاشیں نکالی جا رہی تھی. میں نے آرمی کے ساتھ کام کیا تھا ادھر, رمضان ہی کا مہینہ تھا. جی. اور ایک مجھے یاد ہے ایک اسکول تھا, اس کی چھت جو ہے وہ زمین پہ پڑی ہوئی تھی, چھت, اسکول سارا نیچے تھا. اور آپ بلیو کریں کہ اگر آپ کان بالکل ساتھ لگا کے سنتے تھے, اور لوگوں نے کہا, پہلے تو میں نے مانا نہیں, میں نے نہیں آواز سنی, لیکن لوگ کہتے تھے کہ ادھر آپ لگائیں گے تو لڑکیوں کی آوازیں آتی ہیں کہ میں نکالو. دے آل ڈائیڈ دیئر, وہ سب فوت ہو گئی تھی. کیونکہ وہ اسکول نکالا ہی نہیں جا سکا تھا. آپ کو پتہ ہے کتنا مشکل کام تھا وہاں پہ. وہاں پہ تو بعد میں جب اور گورنمنٹس آئی, انہوں نے ہیلپ کی, تو پھر کہیں جا کے وہ جو چیزیں وہاں پہ ہیوی مشین, بہت مشکل. وہ اس وقت میں نے جو احساس دیکھا تھا لوگوں کا, تو مجھے بہت امید ہوئی تھی کہ اس قوم کے اندر یہ جذبہ ہے, یہ شعلہ ہے, جو اگر جاگ گیا, اور اگر ان لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے اور دوسروں کے حقوق کے لیے جد و جہد کی طرف یہ جانا چاہیں تو یہ جا سکتے ہیں. اگر اس وقت جا سکتے ہیں تو اس وقت بھی جا سکیں گے. اچھا, یہ ایک ایسی بات ہے, یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ولید بھائی, یعنی مجھے کہنے دیجئے, مجھے فخر ہے اس قوم کے اوپر اس بات کو, اور میں بڑے تفاخر سے بیان کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے دنیا بھر میں سب سے زیادہ چیریٹی آپ کو پاکستان میں ہوتی نظر آئے گی. اور آپ یہ دیکھیے کہ لوگوں کی تکلیف کا احساس رکھنا, لوگوں کے غموں کا احساس رکھنا, کہیں خدا نہ خواستہ کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے تو پوری قوم جو ہے باہر آ جاتی ہے سپورٹ کرنے کے لیے. اچھا, اقبال نے یہی تو فکر دی تھی. آپ خانوادے سے ذرا بتائیے نا, اقبال نے احساس کے حوالے سے کیا فکر دی؟ جی, میں اس پہ بھی روشنی ڈالنا چاہوں گا, اور میں اس جو آپ نے خاص بات, اور ابھی جواد صاحب نے بھی جو کی ہے, کہ وہ قوم جو کہ دنیا میں خیرات دینے کے حوالے سے جو ہے وہ سر فہرست ہے, الحمدللہ, وہی جو ہے وہ سب سے کم شرح رکھتی ہے ٹیکس دینے کے. اور اس سے یہ ایک فیکٹ ہے, اور اس سے اس بات کی, اور یہ اکثر اس کا ذکر بھی آتا ہے ہماری گفتگو میں, اور یہ کہ کس قدر جو ہے اعتماد کا فقدان ہے ریاست کے اندر صحیح ان 7 دہائیوں کے اندر. یہ کہ ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ لوگ پیسے بچانا چاہتے ہیں یا پیسے دبانا چاہتے ہیں, بہت کھلے دل والے لوگ, بالکل صحیح, لیکن ریاست کے اندر اعتماد نہیں. ٹھیک. سو وہ میرا خیال اگر اعتماد پیدا ہو جائے تو ریاست بھی پھر اپنے فرائض جو ہے وہ اس طرح سر انجام دے گی, بشرطے کہ وہ اعتماد ہوگا اور اس والی کوالٹیز بھی ہوں اگر. تو اب میں جو علامہ اقبال کا آپ ذکر کر رہے ہیں, میں خاص طور پہ ایک ان کا مخصوص شعر جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی دینا چاہتا ہوں. اور وہ ایک شخصیت تھیں آن جہانی, جن کا 1997 میں جو ہے وہ دنیا سے کوچ کی. وہ تھیں شہزادی ڈایانا, اور بہت درد رکھتی تھیں انسانیت کا اپنے دل میں. جس طرح وہ بارودی سرنگوں کے حوالے سے جو انہوں نے مہم چلائی ہوئی تھی, چھاتی کے سرطان کے حوالے سے, اور بہت سے کازز جن پہ انہوں نے اپنا نام اور اپنا برانڈ اور اپنا انہوں نے پرسانہ جو تھا دیا ہوا, اور بہت واقعی ان کے بارے میں یہی, جس طرح ان کے اپنے ملک میں جس طرح سے ان کے بارے میں وہ غم و غصے کی لہر دوڑی ان کے حادثے کے بعد, اور وہ یہاں تک کہ گورنمنٹ اور ان کی وہ شاہی خاندان بھی باہر آ گیا. پہلے اگنور کر رہے تھے, یہ کتنی مقبولیت ان کی اس وجہ سے ہی تھی, انسانی ہمدردی, انسانیت کا درد جو ان کے دل میں تھا. تو ان سے منسوب واقعہ جب وہ پاکستان اپنے سرکاری دورے پہ آ رہی تھیں, یہ بھی 90 کی دہائی میں کوئی موقع تھا, تو اس وقت کسی انہوں نے پاکستانی پروفیسر سے انگلستان میں رابطہ کیا, جو کہ پاکستانی پروفیسر بھی تھے اور ماہر بھی سمجھے جاتے تھے اس خطے کے بارے میں, کہ جی میں پاکستان جا رہی ہوں. وہ بڑا کانشیس تھی اپنے امیج اور اس کے بارے میں بھی, کہ جی کس طرح سے میں وہاں کے لوگوں کے دل کے قریب جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں اس کے بارے میں کیا مشورہ ہے, کہ میں پاکستان جا رہی ہوں سرکاری دورے پر, اور میں پاکستان کے لوگوں کے دلوں کے قریب جانا چاہتی ہوں. واہ, تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو انہوں نے 2 چیزوں کا مشورہ دیا. ان کو ایک کہا کہ جی آپ جب جائیں تو ضرور اہم مواقع پر پاکستانی ملبوسات ضرور پہنیے گا, کہ پاکستانیوں کے دل اگر صحیح بات, ٹھیک ہے. اور دوسرا انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ علامہ اقبال کا کوئی کلام ضرور سمجھیے گا اور اس کا ذکر ضرور کیجیے. اور جو شعر انہوں نے چنا, اپنی پھر تقریر انہوں نے کوئی کی, تو انہوں نے کہا علامہ اقبال کا ذکر کیا, اور انہوں نے کہا کہ مجھے ان کا ایک شعر بہت پسند ہے, وہ میں ملاحظہ کیجیے گا, اور وہ موضوع کے حوالے سے ہی ہے کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. آئے ہائے ہائے ہائے, یہ ایکچولی وہ حدیث مبارکہ جو میں نے ابتدا میں آپ سے جو میں نے سنائی تھی نا, یہ خیر الناس من ينفع الناس, بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود انسانوں کے لیے مفید ہو. یہ ایکچولی اسی کا یوں سمجھ لیجئے کہ کرچ ہے. ہمارے ساتھ رہے ناظرین, بس آپ سے ملاقات کرتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد.
مائی فرینڈ ناظرین، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان میں. اور آئیے قصیدہ غوثیہ کا وقت ہو چکا. مجھے پوری دنیا سے آپ کا فیڈ بیک آتا ہے ماشاءاللہ، اور مفتی فاروق القادری صاحب جو کہ ممتاز عالم دین ہیں، ان کی آواز میں انشاءاللہ آپ سنیں گے. بہت حسین پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، آپ اس میں شامل ہو جائیے. اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر عقیل صاحب انشاءاللہ پاکستان اور امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیں گے. قصیدہ غوثیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي ساعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي. فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي وأشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خنعة بالطراز عزم وتوجني بتنجان الكمال واطلعني على سر القديم وقلدني وعطاني سؤالي. وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق نار خمدت والتفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي. وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن الجدال. مريديهم وتب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي. مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي. بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد سفالي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال. مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال. أنا الجيلي محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال. أنا الحسني والمخضع مقامي وقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. تقبلني ولا تردد سؤالي. أغثني سيدي انظر بحالي. يا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم. یا رحمن یا اللہ یا رحمن یا اللہ یا رحمن یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق
یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. میرے مولا کریم جو کچھ ہم اعمال صالحہ کر رہے ہیں اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرما. ہمارے سحر و افطار کو قبول فرما, تسبیح ذکر و اذکار کو قبول فرما. میرے مولا کریم ہمیں مزید حسن عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ کریم ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں عمل صالح تیری توفیق سے کرتے ہیں. میرے مولا کریم ہمیں راہ حق پر ہی گامزن رکھ, ہمیں دین کی حقیقی معنوں میں سمجھ بصیرت اور فہم عطا فرما. یا اللہ کریم اس ماہ مقدس کے صدقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے ہمارے ملک کو خوشحال اسلامی فلاحی ریاست بنا. ہم میں احساس بندگی کا استحکام عطا فرما دے. یا اللہ کریم ہمیں احساس انسانیت عطا فرما دے. یا اللہ کریم ہم سب کو ایک کر دے, ہم سب کو نیک کر دے. میرے مولا کریم ہم کو ایسا کر دے جس سے تو اور تیرا حبیب راضی ہو جائے. میرے مولا کریم ہمیں نبی پاک کی محبت, شفاعت, پہچان اور غلامی و اتباع نصیب فرما دے. میرے مولا کریم ان کے تصدق سے پاکستان کو اندرونی اور بیرونی طور پر خوشحال کر دے. میرے مولا کریم پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما, اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما. میرے مولا کریم یہاں بسنے والوں کو دین اسلام اور اس دھرتی کا محافظ اور خیر خواہ بنا دے. میرے مولا کریم ہماری مشکلات دور کر دے, سب بے بسوں کی بے بسی کو دور کر دے, بیماروں کو شفا عطا فرما دے, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے. جو والدین بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں اچھے اچھے رشتے نصیب فرما دے. میرے مولا کریم تعلیمی میدان میں اس دھرتی کو دنیا میں نامور قوم بنا دے. میرے مولا کریم ہم سب پہ رحم فرما دے, خیر فرما دے. اول خیر, آخر خیر, ظاہر خیر, باطن خیر, بحرمت کا سید الابرار. جب دم واپسی لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین 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 آمین. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ناظرین کرام, بس یہ جو موقع ہے آج آپ دیکھیے کہ 13واں روزہ بھی ہو گیا. اب وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. یہ رمضان کی آمد کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں. آج ہم قریب وسط میں پہنچ چکے ہیں. رحمت کا اشرہ جدا ہو گیا, مغفرت کا اشرہ تقریباً درمیان میں پہنچ گیا. بات احساس کی ہو رہی تھی صاحب. میں ان تمام لوگوں سے صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جن کے پاس اس وقت لیوش سی افطاریاں ہیں, بڑے بڑے دسترخوان سجے ہوئے ہیں, افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں, انواع و اقسام کی اس وقت نعمتیں ان کے دسترخوان پہ موجود ہیں. ذرا اپنے بنگلے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھیے گا, شاید آپ کو کہیں کوئی دور ایک بستی نظر آئے. اور اگر آپ اپنے آپ کو فزیکلی اس وقت وہاں نہیں پہنچا سکتے تو روحانی طور پہ وہاں جانے کی کوشش کیجیے گا اور محسوس کیجیے گا کہ اس بستی کے اندر کوئی ایک ایسی ماں ضرور ہوگی جو شاید دن میں لوگوں کے پاس جا کر ہاتھ پھیلا کر اپنے بچوں کے لیے کچھ تھوڑی بہت افطاری لے کے آئی ہوگی اور بہت اہتمام سے سجا کے سامنے رکھا ہوگا. بس صرف اتنا غور کیجیے گا کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر یہ ہے کہ وہ نعمتیں صرف آپ کے گھر میں نہ ہوں بلکہ وہ نعمتیں دوسروں کے گھر میں بھی ہوں. وہ ماں ہاتھ پھیلاتی رہی دن بھر, اسے کسی نے کچھ نہیں دیا, اس کے بچے بلبلاتے رہے دن بھر, اسے کچھ نہیں ملا. آج وہ بچے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اگر آج آپ ان کا خیال نہیں کریں گے تو یاد رکھیے گا کل بروز محشر اللہ پوچھے گا ضرور, تجھے مال دیا تھا تو نے خرچ کہاں کیا. یہ بھی ایک سوال ہے ان 5 سوالوں میں سے. بس اس کا جواب بہت بھاری پڑ جائے گا کہ مال تو نے دیا تھا, خرچ ہم نے صرف اپنے اوپر کیا. وہ جو منتظر ہیں ان کا خیال ضرور رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے افطار کے بعد ملاقات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے.
ہمارے ساتھ ناظرین اس وقت دو شخصیات موجود ہیں. پہلی شخصیت میرے دائیں جانب ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر نصیر قادری صاحب، اور میرے بائیں جانب ممتاز عالم دین محترم جناب ڈاکٹر عقیل احمد صاحب. آپ دونوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید. اور آپ کو بھی خوش آمدید ناظرین. آئیے بات کا آغاز کرتے ہیں. آج موضوع بڑا کمال ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں احساس کی اہمیت اور اس کی فضیلت. میں افطار سے قبل میں نے جب ابتدا کی تھی ناظرین، تو ایک عام آدمی جسے ایک عام مسلمان کا احساس ہونا چاہیے، عام انسان کا احساس ہونا چاہیے، جانوروں کا احساس ہونا چاہیے، ہم اس پہ بات کر رہے تھے. اب ذرا میں چاہتا ہوں تھوڑا سا سپر ایلیٹ سے بات کا آغاز کریں، اور بات کا آغاز میں کرنے جا رہا ہوں دور فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ یہ ناظرین کہ ایک مرتبہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا طریق تھا کہ وہ راتوں کو مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے کہ کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، اس کی پریشانی کو اسی وقت حل کر دیا جائے. دو تین چھوٹے چھوٹے واقعات میں بیان کرتا ہوں. ایک دفعہ ہوا یہ ناظرین کہ آپ مدینہ شریف سے تقریباً کوئی 3 میل کے فاصلے پر جو حرہ کا مقام ہے وہاں پہ پہنچے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک گھر میں ایک عورت ہے، اس کے 2 بچے ہیں جو بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہیں بھوک سے، اور عورت ان بچوں کو دلاسا دینے کے لیے جو خالی ہنڈیا ہوتی ہے اس میں پانی ڈال کے ابال رہی تھی. کیسی عجیب سی بات ہے. اچھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، آپ کا کلیجہ اس وقت چیر گیا اس بات کو دیکھ کر، آپ سے رہا نہیں کیا. آپ نے ان کو کہا کہ رکو میں بھی آتا ہوں. آپ فوراً اپنے گھر کی طرف گئے. آپ کے غلام اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے. آپ نے اپنے کاندھے کے اوپر گوشت لادا، گھی لادا، کھجوریں لادیں. جب آپ لاد کے نکلنے لگے تو آپ کے غلام نے عرض کیا کہ حضرت مجھے دے دیجئے، میں شیئر کر لیتا ہوں. تو آپ نے کمال جملے فرمائے. آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ بروز محشر میرا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھائے گا، مجھے خود اٹھانا ہوگا. یہ خلیفہ وقت کی بات بتلا رہا ہوں ناظرین آپ کو. آپ 3 میل واپس آئے، پھر 3 میل اس کے بعد گئے. اب ذرا غور کیجئے گا، اور پیدل سفر ہو رہا ہے سارا، اپنے کاندھوں کے اوپر آپ نے سارا وزن اٹھایا ہوا ہے. اور خلیفہ وقت ہیں 22 لاکھ مربع میل جن کی ڈومین ہے ناظرین، یہ بھی ذہن میں رہے. یعنی شیطان جن کو دیکھ کر اپنے راستے کو بدل لیا کرتا تھا، ان کی بات کر رہا ہوں میں. وہ وہاں پہنچے، اس کے بعد آپ نے کھانا باقاعدہ جو ہے وہ اپنا نکالا. اس کے بعد آپ نے لکڑیاں جلائیں. لکڑیاں جلانے کے بعد آپ نے کھانے کا باقاعدہ پکانے کا سلسلہ شروع کیا، اس کا اہتمام کیا. جب تک کھانا بنتا رہا ناظرین، وہ جو 2 بچے تھے جو بلبلا کے رو رہے تھے، آپ ان کو خلیفہ وقت ان کو ہنساتے رہے، ان کو کھلاتے رہے، یہاں تک کہ ان کو جب سکون آ گیا اور انہوں نے کھانا کھا لیا، اس کے بعد آپ وہاں سے لوٹے. یہ تو ہوئی ناظرین ایک بات. ایک اور مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا معمول تھا شہر کی گلیوں میں چکر لگاتے تھے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ آپ کا گزر ایک ایسے خیمے سے ہوا جو بدو کا خیمہ تھا، اور کسی عورت کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی. آپ وہاں پر رکے، معلوم کیا اس سے شوہر سے، تو پتہ چلا کہ ان کی زوجہ کے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، جس تکلیف کی وجہ سے وہ کرا رہی ہیں. اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے. خلیفہ وقت رکے نہیں، اپنے گھر پہ گئے، اپنی زوجہ محترمہ کو لیا، ان کے پاس لے کر آئے. بچے کی ولادت ہو گئی. پوری رات وہ اور ان کی زوجہ وہیں پر رہے جب تک مکمل طور پہ سکون نہ ہو گیا، تسلی نہ ہو گئی. خلیفہ وقت اپنی زوجہ کو لے کر واپس نہیں گئے. اور یہی وہ خلیفہ وقت ہے ناظرین. یہ تو انسانوں کی بات ہوئی نا. اب آئیے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. دیکھیں ایک جملہ تو بڑا مشہور ہے نا، جو میرا خیال ہے ضرب المثل بن چکا ہے کہ فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو اس کا خمیازہ عمر کے سر ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ ایک مرتبہ اسی طرح سے گشت کر رہے تھے تو مدینے کے اکناف میں آپ نے دیکھا کہ خچر ہے، جانور ہے وہ ناظرین. انسانوں کی بات تو میں نے آپ کو بتلا دی، اب جانور کی بات سن لیں. ایک خچر ہے جس کے اوپر اینٹیں لدی ہوئی ہیں. تو اس خچر کی جو مالکہ تھی وہ اس کے ساتھ کھڑی تھی. آپ اس کے قریب گئے اور خچر سے 2 اینٹیں آپ نے کم کر دیں، اور آپ نے یہ فرمایا کہ اس کا بوجھ کم کر دو. تو اس عورت نے سوال کیا کہ اے خلیفہ، یہ خچر کے اوپر بوجھ ہے، کیا اس کا بھی سوال آپ سے ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں، اس کا بھی سوال مجھ سے ہوگا. یہ ہے ناظرین احساس کی اعلیٰ ترین مثال ہے. ایک اور احساس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، میں قربان ہو جاؤں اہل بیت اطہار پہ ناظرین، کیا طریقہ ذرا غور کیجئے. آپ کا بھی معمول یہ تھا، آپ راتوں کو مدینے کی گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے ناظرین، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد پتہ چلا تھا کہ سینکڑوں گھرانے آپ کی وجہ سے پل رہے تھے، اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ کون ہمیں پالنے والا ہے، یعنی کس کی طرف سے ہمیں یہ سارا معاملہ، یہ جو کھانے پینے کا سامان ہے، اشیاء ضرورت ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ کس کی طرف سے ملتا ہے. بہرحال جب آپ نے پردہ فرما لیا اور جس وقت آپ کو غسل دیا جا رہا تھا تو غسل دینے والوں نے دیکھا کہ آپ کی پیٹھ پر بے انتہا نشانات تھے. تو معلوم کرنے پر یہ پتہ چلا کہ آپ راتوں کو آٹے کی بوریاں خود اپنی پیٹھ پر لاد کر
خود اپنی پیٹھ پر لاد کر لوگوں کے پاس جاتے تھے اور لوگوں کے یعنی گھروں میں تقسیم کرتے تھے, ضرورت مندوں کو دیا کرتے تھے. یہ ہے ناظرین احساس. لیکن اب میں اگر اس کی بالکل ایک الٹ شکل دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے یہ کہنے پہ کہ آج ہماری صورتحال کیا ہو گئی ہے کہ خدا نخواستہ اگر سڑک کے اوپر کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, خدا نخواستہ کوئی جو ہے وہ اپنا کسی گن شاٹ کا شکار ہو جائے یا کسی اور ایمرجنسی میں پڑ جائے, ہم اس وقت کھڑے ہو کر اس کی داد رسی کرنے کی بجائے, اس کی مدد کرنے کی بجائے, اس کی تکلیف کا احساس کرنے کی بجائے اور آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ تھامنے کی بجائے یا اس کو اس ٹراما سے نکالنے, اس انسیڈنٹ یا ایکسیڈنٹ سے نکالنے کی بجائے ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم اپنے موبائل فون کو آن کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی ویڈیو بناتے ہیں, اور ویڈیو بنانے کے بعد ہم سب سے پہلے یہ کہہ کے اپلوڈ کرتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے اس واقعے کی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے. جب معاشرہ ناظرین اس سطح پہ آ جائے تو صورتحال بڑی مختلف ہو جاتی ہے. جب معاشرہ اس سطح پر آ جائے کہ ہمیں فکر ہو صرف اپنے پیٹ کے ایندھن کو مطلب مکمل طور پہ بھرے رہنے کی, اور ہمیں اس بات کی فکر ہو کہ اس جہنم کی آگ کو ہم بجھا لیں, تو پھر یقین مانیے ناظرین معاشرہ خود غرضی کا شکار ہو جایا کرتا ہے. معاشرہ جب اس نہج پہ آ جائے کہ بسوں میں سواری کرتے وقت ایک نوجوان سیٹ پر بیٹھا ہو اور کوئی بوڑھا آ کر کھڑا ہو کر ہینڈل کو پکڑ کے تھاما رہے اور مستقل سفر کرتا رہے, اور نوجوان اٹھے نہ اس احساس کے تحت کہ جی وہ بزرگ ہیں ان کو جگہ دے دینی چاہیے, اور خود غرضی کے تحت بیٹھا رہے کہ مجھے آرام کرنا چاہیے, تو پھر معاشرہ ناظرین تنزل کی طرف جاتا ہے. معاشرہ اس وقت تنزل کی طرف جاتا ہے جب ہم اپنا سب کچھ پورا کر لیتے ہیں اور دوسروں کا خیال نہیں کرتے. آج بنیادی طور پر اس موضوع پہ ہم بات کریں گے. میں چاہوں گا آپ دنیا میں کہیں بھی بستے ہوں, آئیے ہمیں جوائن کیجئے, اور وہ جو احساس کی ہماری روایات تھیں جو ائمہ اہل بیت سے ہمیں ملتی ہیں, جو خلفائے راشدین سے ہمیں ملتی ہیں, جو اولیاء کرام سے ملتی ہیں, جو بدرجہ اولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہیں, ہم نے ناظرین ان روایات کو کیوں فراموش کر دیا ہے اور کیوں کھو گئی ہیں روایات؟ پروفیسر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآن کی روشنی میں بتلائیے صاحب, یہ احساس ہے کیا بنیادی طور پر؟ ہمیں تو اشرف المخلوقات بنایا اور ہمارے اندر تو بائی ڈیفالٹ اللہ نے یہ احساس ودیعت کیا کہ انسان تو انسان, ہمیں تو جانوروں پر بھی شفیق بنایا, ہمیں تو نباتات پر بھی شفیق بنایا, ایون جنات پہ شفیق بنایا صاحب کہ اگر ہڈی کھاؤ تو ذرا سی بوٹی چھوڑ دو تاکہ ان کو بھی حصہ مل جائے. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید صاحب. یقیناً اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ایمان والوں کی صفت ہی یہ ہے کہ ان کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسرے مسلم کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اپنی ضرورت کو پیچھے کر دیتے ہیں اور اپنے دوسرے مسلم بھائی کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کا احساس کرتے ہیں. قرآن کریم فرقان حمید میں ایک اور جگہ پر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اگر اس قرآن کو ہم نے پہاڑوں پہ نازل کیا, اس قرآن کو ہم نے آسمان پہ پیش کیا, ہم نے زمین پہ پیش کیا, تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا. پھر انسان ہے, اس نے اس کو امانت کو اٹھا لیا. اب وہ امانت اور بار امانت ہے کیا؟ وہ بار امانت یہ احساس ہے, یہی خیالات ہیں, یہی حقوق العباد ہے, یہی ساری چیزیں ہیں جس کو انسان نے اٹھایا ہے. اب اس میں یہی کہنا چاہوں گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کو اگر دیکھیں نا, وہ سارا, آپ کہہ رہے ہیں کہ احساس کیا ہے, میں کہتا ہوں ایک لفظ ابھی آپ نے بولا ہے خود غرضی, صرف خود غرضی اس سے سائڈ پہ رکھ دی جائے نا, باقی سارے کا سارا دین ہے احساس. خود غرضی کو سائڈ پہ رکھ دیں, ساری پیدا ہونے سے لے کر ختم ہونے تک, فوت ہونے تک سارا ہے ہی احساس. اور دنیا چل ہی احساس کی بنیاد پہ رہی ہے. ابھی جیسے آپ تھوڑی سی پہلے بات کر رہے تھے, میرا ذہن میں آ رہی تھی کہ میں یہ بات کروں. اب دیکھیں نا, احساس کی اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ہم یورپ کنٹری کی بات کریں, جب ان کا کرسمس آتا ہے تو وہ اپنی عوام کو, اپنی پبلک کو اتنا ریلیف دیتے ہیں جناب, احساس کی غرض سے قیمتوں کو ہاف کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ جو مسلم ہیں, ہمارے تہوار آتے ہیں, چھوٹی عید آتی ہے, بڑی عید آتی ہے, وہ ہم غیر مسلم ہو کے ہمیں اتنا ریلیف دیتے ہیں احساس کرتے ہوئے, ہماری چیزیں بھی ہاف کر دیتے ہیں. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم اپنے مسلمانوں کو یہاں رہتے ہوئے, رمضان کا مہینہ ہے بھائی, اللہ کی برکتوں کا مہینہ ہے, اس کی رحمتوں کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ماہ رمضان میں بندہ مومن کو ریلیف دے رہا ہے. اچھا سر, قطع کلام کی معذرت, آپ احساس کے لیے قطع کلام کی معذرت, میں سوال اسی میں فلوٹ آپ کو کر دوں. آپ سوچئے کہ اس سے بڑا سوسائٹی کا ڈیلیما کیا ہوگا کہ ہمارے ہاں اب یہ بریکنگ نیوز بنتی ہے کہ چند نوجوان اکٹھے ہوئے, وہ سبزی منڈی گئے, انہوں نے جس پرائس پہ سبزیاں خریدی اس پرائس پہ انہوں نے جو ہے فروخت کرنا شروع کر دی تاکہ جو روزے دار ہیں ان کو آسانی ہو جائے فروخت کرنا اسی پر. یعنی جس معاشرے کی بریکنگ نیوز یہ ہو
کہ چند نوجوان اٹھے اور انہوں نے فروٹ اور سبزیاں اسی پرائس پہ فروخت کی جو سبزی منڈی سے اٹھائیں، اس معاشرے کے تنزل کو پھر آپ کہاں روئیں گے صاحب؟ مجھے یہ بتائیں۔ کہیں روئیں گے، بالکل۔ میں بلکہ یہاں کہنا چاہوں گا کہ بلا اگر ایک انسان جو ہے اپنی ذات کا احساس کرنا شروع کر دینا تو آپ یقین فرمائیں وہ اپنے نفس کا حق ادا کر رہا ہے، اور اگر وہ اپنے ارد گرد کا احساس کرنا شروع کر دے وہ حقوق العباد کا دروازہ کھول رہا ہے، اور اگر وہی اپنے وطن کا، اپنی ریاست کا، اپنی ملت کا احساس شروع کر دے تو اچھا منظم مہذب معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے، یقین کریے اس کی بنیادی کمال کی بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں اگر دیکھیں نا، ہر کوئی انسان اپنی اپنی رونمائی کرنا چاہتا تھا۔ دنیا کی تاریخ میں سب سے بہترین اگر احساس کی واقعہ اگر اور حقیقت کو دیکھنا ہے نا، آپ نے دیکھیں ہر کوئی لڑ رہا تھا جی مجھے پروموٹ کیا جائے، میرے ہاتھ کی تختی لگائی جائے اور میرا نام لیا جائے۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا، جب خون ریزی ہونے والی ہے حضور نے چادر بچھا دی، سب سے پہلے حضور آئے، پتھر رکھا، فرمایا سب مل کے، تاکہ میں اجتماعیت کو اور میں معاشرے کو اور میں انفرادیت اور بقائیت کے اعتبار سے میں اچھے انداز سے لوگوں کی بقا چاہتا ہوں، اور یہی ایک احساس ہے۔ اچھا ایک اور چیز بڑی خاص جو مطلب آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں جتنی بھی چیریٹی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں پیش کیا کرتے تھے، ایکسپوجر نہیں تھا، بالکل نہیں، احساس تھا کہ اس کے ذریعے سے دادرسی ہوگی لوگوں کی اور دین حق کا جو مشن ہے وہ آگے بڑھے گا۔ بلکہ میں کہ یہاں مثال لینا چاہوں گا کہ بلا کرنٹ ایشو اگر دیکھیں ہم حالات حاضرہ کے مطابق، میں ہی جا رہا ہوں لائک آپ جا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں سامنے کانٹا آ گیا ہے، میں نے تو دیکھ لیا، میں نے اپنا پاؤں اٹھایا اور میں گزر گیا، میں نے نہیں اٹھایا، میرے جج نے فوراً بیل دی۔ جج کون ہے؟ یہ میرا دماغ، بالکل ٹھیک ہے، میرے جج نے فوراً بیل دی، بھائی تو گزر گیا ہے، تجھے چاہیے، یہ احساس ہے، تجھے چاہیے کہ اسے اٹھا۔ اب تو نے تو دیکھ لیا، تو گزر گیا، پیچھے آنے والے کے پاؤں میں نہ کانٹا نہ چبھ جائے۔ ہمارے اندر سے قبلہ یہ احساس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، جب تک احساس ہمارے اندر نہیں ہوگا ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سر وہ حدیث پاک ہے نا کہ ایک شخص جس کا مفہوم یہ ہے کہ راستے میں جا رہا تھا، اس نے خاردار جھاڑیاں دیکھی، کانٹے دیکھے، اٹھا کے صرف اس لیے اس کو ایک طرف کر دیا کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ نے اس کو جنت کی بشارت دے دی۔ تو اس احساس کے بدلے میں ریوارڈز بھی کتنے بڑے بڑے ہیں ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیے، یہ جو بات ابھی ہو رہی تھی انفرادی سطح سے لے کے اجتماعی سطح تک، میں یہ نہیں کہتا کہ سبھی کچھ ملیا میٹ ہو گیا، لیکن من حیث المجموعی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک نیکسٹ لیول پہ چلے گئے، جس میں خود غرضی کا، جسے آپ نیکسٹ لیول کہتے ہیں، کہ اپنی ذات پہلے ہے، باقی ساری باتیں بعد میں۔ ذرا احادیث کی روشنی میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید صاحب۔ قرآن کریم نے جو لفظ احسان کی اصطلاح بیان کی ہے، احساس، اس کے احسان کی، اچھا احسان کی جو اصطلاح، اس کے پیچھے احساس کے ہی تصورات۔ اچھا اب آپ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کی حیات کے، ویسے تو پوری حیات مبارکہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے، لیکن دو آغاز کہہ لینا کلائمیکس نظر آتے ہیں، ایک وحی کے بعد اور ایک ریاست مدینہ کا آغاز۔ وحی کے بعد جب آپ آئے غار حرا سے تو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا، انہوں نے 5 جملے فرمائے۔ جنید صاحب وہ 5 کے 5 پورے کے پورے جملے وہ سیرت کی جو انسانیت کا احساس ہے اس کا ادراک عطا کرتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ احساس عظیم ہے وہ۔ میں وہ عرض کرتا ہوں، بتائیے۔ سیدنا نے فرمایا کہ واللہ ما یحزنک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اے میرے پیارے نبی، میرے پیارے شوہر، اللہ آپ کو ہرگز غمگین نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی میں کیا ہے؟ احساس ہے۔ وتحمل الکلہ، اور بوجھ اٹھاتے ہیں جو اٹھا نہیں سکتے۔ دیکھیں نا ہم کتنا دیکھتے ہیں لوگ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، کسی گاڑی رکی ہوئی اس کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ تیسری بات وتکسب المعدوم، ان کے لیے کماتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں۔ ہم کس کے لیے کما رہے ہیں اور ہمارے آقا کن کے لیے کماتے ہیں؟ اور چوتھی بات وتقری الضیف، مہمان آیا آپ نے اگنور کر دیا، منہ پھیر لیا، اس کو تکلیف ہوگی، اس کے فیلنگز کا آپ نے احساس نہیں کیا۔ آقا کا اسوہ یہ ہے جو پہلا تعارف گھر سے دنیا کے سامنے آ رہا ہے، کیا کہ مہمان کی عزت کرتے ہیں۔ اور وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور رائے حق میں پیش آنے والی مشکلات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ جنید صاحب اگر سیرت کے میں 3 حصے کروں، ایک سیرت کے ادنا سے طالب علم کے طور پہ عقائد، عبادات اور سماجیات سیرت کی بنیاد یہ 5 جملے ہیں، اور ان کی بنیاد احساس انسانیت ہے۔ اور مدینہ منورہ دیکھیے، ریاست مدینہ کا جو آغاز ہو رہا ہے، میثاق مدینہ قانون بعد میں دیا، اخوت مواخات پہلے ہوا، وہ بھی احساس۔ اچھا دیکھیے
آپ کو صرف وقتی طور پر ہی خیال نہیں تھا اپنے مہاجرین صحابہ کا، ایک لانگ ٹائم ان کا احساس تھا کہ اور اسی اگر آپ کہتے اس وقت انصار مدینہ کو بھائی ان کی مدد کرو خدمت کرو، وہ تو سب کچھ دے دیتے، آپ نے فرمایا نہیں ان کو اپنا بھائی بناؤ، تمہارے بھائی ہیں، تاکہ لانگ ٹائم جو ہے ان کی مشکلات دور ہوتی رہیں، جب ان کی دور ہوں گی پھر یہ دوسروں کی دور کریں گے، پھر دوسروں کی دور ہوں گی وہ ان کی دور کریں گے، اس طرح معاشرے میں ایک احساس کا ایسا لطیف کینوس آئے گا کہ کوئی اچھا سر احساس کی اس منزل پہ پہنچا دیا تھا، انصاری تو سب کچھ دینے کو تیار تھے، یہاں تک کہ مہاجرین پکار اٹھے یا رسول اللہ یہ تو نیکیوں میں ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ جنید صاحب جنہوں نے احساس کیا وہ اوس و خزرج کے قبیلے تھے، ان کے احساس کی شان تھی مدد کرنا، خالق کائنات نے ان کو اسی اصطلاح سے یاد کیا ہے انصار۔ واہ 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 واہ، گفتگو کرتے ہیں جی اس پہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں ایوب صاحب بہاولپور سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی جان، میرا نام محمد ایوب ہے، میں ضلع بہاولپور سے بات کر رہا ہوں۔ جناب فرمائیے۔ جی میرا یہ ایک سوال ہے کہ میں یہ جو ہم نماز تراویح ہے نا یہ ہم ادا کرتے ہیں، اس کا ثواب ہم کیا اپنے بزرگوں کو بھیج سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، آپ کو بتاتے ہیں، لیکن میں ایک گزارش تمام کالر سے کروں گا، آپ اپنی آواز کو ٹیلی ویژن پہ سننے کی بجائے اگر ٹیلی فون پہ سنیں گے بہت آسانی ہوگی، ورنہ مجھے کال ڈراپ کرنی پڑے گی، بہت مختصر وقت ہوتا ہے۔ حسنات صاحب ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جناب وعلیکم السلام۔ جی آپ کا پروگرام میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، ویری ویل ڈن، یو آر آئی اپریشیٹ۔ سر بہت شکریہ، سو کائنڈ آف یو۔ جناب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ پرسوں پروگرام لگا ہوا تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا، وہ تاریخ بھی لکھ کے آپ بھی کہتے ہیں شی واز اے وڈو لیڈی، آئی وانٹ ٹو آسک اباؤٹ ہر پریویس ہسبینڈ۔ اچھا ان کے سابقہ شوہر کے بارے میں وہ پھر ڈیٹیل دیکھیں، آپ کو پروگرام میں یوٹیوب پہ جانا پڑے گا، اس وقت چونکہ وقت کم ہے ظاہر ہے اس کی ڈیٹیلنگ میں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ایک آدھ جملہ آ جائے۔ راشد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میں نے صرف اتنا ہی سوال آپ سے کرنا ہے، یہ لوگ گاڑی ہم دیتے ہیں ٹائم پہ، مثلا میری گاڑی ہے 20 لاکھ کی ہے جی، میں 3 ماہ کے ٹائم پہ دے دیتا ہوں، اس کا 3 لاکھ روپے زیادہ لے لیتا ہوں، 2 لاکھ روپے زیادہ لے لیتا ہوں، یہ سود میں نظر نہیں آتا؟ ذرا ریپیٹ کیجئے گا دوبارہ، آپ ذرا سوال سن رہے ہیں، ذرا پروفیسر صاحب کو سوال ذرا سنا دیجئے، دوبارہ ریپیٹ کیجئے ذرا۔ میں جو میرے پاس ایک گاڑی ہے جی، جو کار ہے یا کوئی چیز ہے وہ میں ٹائم پہ دے دیتا ہوں، میں فرض کرو میری گاڑی 20 لاکھ کی ہے، میں ٹائم پہ 3 ماہ کے ٹائم پہ دے دیتا ہوں، 22 لاکھ کی دے دیتا ہوں، 23 لاکھ کی دے دیتا ہوں۔ اچھا بیچ دیتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کا سوال، بالکل سمجھ گیا، بالکل آپ کو بتاتے ہیں 20 لاکھ روپے کی لیٹ سپوز اگر ان کی کار ہے اور یہ 3 مہینے کی انسٹالمنٹ 4 مہینے کی انسٹالمنٹ پہ اگر وہ 22 لاکھ کی 23 لاکھ کی بیچ دیتے ہیں تو کیا وہ سود ہوگا؟ جی سر بالکل ایسا ہی ہوگا، اسے نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ اس میں ایک سوال ہے میرا ویسے کہ فرض کیجئے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ میں یہ 20 لاکھ کا میرا ایک آئٹم ہے، واٹس ایور اس کی ورتھ کچھ بھی ہے، میں آپ کو یہ دے رہا ہوں جناب، دیکھیں نا اس میں وہ شکل جو ہے وہ نہیں بدلی، جو حیت نہیں ہے بدلی، وہ پیسے کے بدلے میں پیسے آ رہے ہیں۔ پیسے کے بدلے میں نہیں، گاڑی خرید لی، ملک کر لی، گاڑی ملک ہو گئی ہے نا، ملک ہے گاڑی، جی جی، اب میں آپ کو یہ فروخت کرنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں جی اس کی مارکیٹ ویلیو کچھ بھی ہے، میں آپ کو 23 لاکھ روپے میں 3 مہینے کی انسٹالمنٹ پہ دے رہا ہوں، تو کیا یہ سود ہوگا؟ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے نا، یہی یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا نماز تراویح کا ثواب بزرگوں کو پہنچا سکتے ہیں؟ بالکل جی بالکل، کیوں نہیں دے سکتے ہیں اور پہنچا سکتے ہیں، الحمدللہ یہ ہمارا اہل سنت کا ہی نہیں بلکہ سب کا طریقہ بھی یہی ہے، جتنے بھی نوافل ہیں فرائض ہیں، دیکھیں نا بہت سارے لوگ جب فوت ہو جاتے ہیں ان کے لیے عمرہ بھی تو کیا جاتا ہے، عمرے کا ثواب انہیں پہنچایا جاتا ہے، بلکہ در حقیقت یہ ساری عبادتیں ہیں ہی ثواب، جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کا مقصد ہی ثواب ہے، بلکہ آپ یوں دیکھیں نا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار 2 3 4 بار کہا بھائی شادی کر لیں، تو آپ فرماتے ہیں حضور میں نہیں کرنا چاہتا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب 3 بار 4 بار پھر کہا نا آپ شادی کریں، تو حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں کیوں کروں، آپ مجھے کیوں شادی پہ مجبور کر رہی ہیں؟ تو آپ فرمانے لگی میں اس لیے مجبور کر رہی ہوں، جب آپ شادی کرو گے نا اللہ آپ کو بیٹا دے گا، جب آپ کا بیٹا ہوگا وہ نماز پڑھے گا، جب نماز پڑھے گا آپ کے لیے دعا کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے درجات جو ہے وہ بلند فرمائے گا۔ تو عبادات کا مقصد ہی، واہ واہ کیا اچھی بات ہے، ہمارے ساتھ رہے ناظرین، بس جاتے ہیں اور انشاءاللہ لوٹس کے واپس آتے ہیں، اور میں آتے ہی پروفیسر صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ بتائیے صاحب، یہ جو ہمارے یہاں آج اتنی خود غرضی بڑھ گئی ہے، لیول یہ ہو گیا ہے کہ بندہ مر رہا ہوتا ہے، ہم ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، اس کو ہاسپٹل نہیں پہنچاتے۔ ملاقات ہوتی ہے آپ سے مختصر سے وقفے کے بعد۔ حاضر ہے
بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کا موقع ہے، اور اب میں آپ کو سمجھانے بھی چاہتا ہوں، خود بھی سمجھنا چاہتا ہوں اس بات کو کہ آج معاشرہ اتنا بے حسی کا شکار، اتنا خود غرضی کا شکار کیوں گیا، جبکہ دین تو ہمارا صرف انسانوں نہیں بلکہ جانوروں تک سے جو ہے وہ شفقت کا سلوک بتاتا ہے، نباتات پہ بھی شفقت کرنے کا کہتا ہے، یعنی ہر ایک پر شفقت بھی ہو اور اس کی تکلیف کا احساس بھی ہونا چاہیے. پروفیسر صاحب کیوں اتنی پریویل کر گئی ہے خود غرضی اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ رشتے جو ہیں وہ خون سے نہیں بنتے، واہ، رشتے احساس سے بنتے ہیں. واہ، فرماتے ہیں احساس ہوتا ہے نا جب، تو بہت سے اجنبی بھی اپنے بن جاتے ہیں. واہ 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 واہ. اور جب خود غرضی ہوتی ہے، احساس نہیں ہوتا، بڑے اپنے بھی جو ہیں وہ اجنبی ہو جاتے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے احساس دور کو قریب کر دیتا ہے اور بے حسی قریب والوں کو بہت دور کر دیتا ہے. اور آج ہم نے اس کی شکلیں ہی بدل دی ہیں. ہر لمحے میں ہم اپنے گھروں کے دیکھیں، معاملات کو دیکھیں، کسی جگہ بھی دیکھیں، احساس کی اصل روح جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. میں ایک چھوٹی سی مثال لے لیتا ہوں. اب دیکھیں نا، سوار کا حق کیا بنتا ہے؟ سوار کا حق بنتا ہے کہ پیدل کا احساس کرے، پیدل چلنے والا ہے اس کا کیا کرے؟ احساس کرے. آپ دیکھیں روزمرہ کے ہمارے، یہی میں آپ کے ذریعے دنیا والوں کو اور سب کو پیغام ناظرین کو دینا چاہتا ہوں. سیلاب ہے، پانی ہے، روڈ پہ آپ جا رہے ہیں، ایک بیچارہ پیدل چاہ رہا ہے اور آپ کار اس طرح بگا کے چلے جا رہے ہیں، آپ اس کا احساس کریں بھائی، اس کے چھینٹے نہ پڑیں. آپ کو اس کا بات کا احساس نہیں ہو رہا. کتنی چھوٹی سی بات ہے. بڑی باتوں کو قبلہ چھوڑیں. مجھے ایک بات بڑی اچھی یاد آ رہی ہے. ہمارے سیالکوٹ کے ایک بہت بڑی عظیم شخصیت ہے حکیم خادم علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ جناب تانگوں کا دور تھا، تانگوں پہ جا رہے تھے، دھوپ تھی، دوپہر تھی، تپش تھی، اور وہ تانگے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جس رستے پہ جا رہے تھے وہ گٹا تھا، خاک اور اسی طرح ڈسٹ وغیرہ تھی. آگے ایک پیدل انسان چل رہا تھا، وہ بھی بزرگ تھے. تو آپ نے کوچوان سے کہا بھئی تانگے کو بالکل آہستہ آہستہ کر لو. تقریباً جنید صاحب 2 میل آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے تانگے کو چلایا. جب وہ آگے والا پیدل جانے والا بزرگ غائب ہو گیا نا، تو پھر کوچوان نے تانگے کو تھوڑا سا تیز کیا. کوچوان کہتا ہے قبلہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جو قبلہ حکیم صاحب نے فرمانے لگے یہ گرمی ہے، تپش ہے، اگر میں بھی اس کا خیال نہ رکھتا، میں گھوڑا اور تانگا بگھا کے لے جاتا، اس کا گٹا، اس کی ڈسٹ اس کے اوپر پڑتی، اور اسے پتہ تو ہے جانے والا کون ہے. اس نے کہنا تھا یار جب بزرگوں کا یہ حال ہے تو باقی لوگوں کا کیا؟ اللہ. اچھا، اس میں ایک اور بات بڑی لطیف جو مجھے سمجھ آتی ہے، اور اس کا ایک روحانی پہلو جسے آپ کہہ لیں کہ میں ابھی غور کر رہا تھا اس بات پہ، کہ جب آپ کسی کا احساس کرتے ہیں نا، احساس کرتے ہیں، اچھا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، رب تو دیکھ رہا ہوتا ہے. واہ واہ واہ. آپ کو اس کے ریوارڈ کی صورت میں جب قدرت آپ کا احساس شروع کرتی ہے، دیکھیں بندہ بندے کا احساس کر رہا ہے، کمال نہیں ہے. جی. بندے نے کسی جانور کا احساس کیا، کمال نہیں ہے. نباتات کا کمال کیا، احساس نہیں ہے، احساس کیا، کمال نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب سوچئے کہ بندے نے کسی کے لیے احساس رکھا، جب قدرت ایوارڈ کی صورت میں اس کا احساس کرے گی تو پھر اس کو کہاں سے ملے گا؟ میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ 22.5 لاکھ 23 لاکھ مربع میل حکومت جب سارا علاقہ فتح کیا نا، آپ ایک ایسے جگہ وزٹ کرتے ہوئے وہاں پہنچے تو وہ کثرت سے علاقہ جو ہے وہ غیر مسلموں کا تھا. تو جب آپ نے دیکھا تو غیر مسلم کی عبادت کا وقت تھا. آپ نے گورنر سے پوچھا بھائی یہاں کے غیر مسلم اپنی عبادت کے لیے کیوں باہر نہیں نکلے؟ تو وہ عرض کرتا ہے قبلہ بات یہ ہے کہ آپ کے خوف اور آپ کے ڈر سے کہ کہیں سیدنا فاروق اعظم آ رہے ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، سیدھے مندر میں گئے جس کو ہم ٹل کہتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم نے ٹل بجایا اور ان کو کہا بھائی میں وہ نہیں ہوں، ہمیں تمہاری عبادت کا بھی احساس ہے. ٹل بجایا، لوگوں کو پتہ چلا، پھر وہ اپنی عبادت کے لیے آئے. یعنی کسی کو عبادت میں بھی تکلیف نہیں دینی، ان کا بھی احساس کرنا ہے. جناب کوئی واقعات بتائیے آپ. جنید صاحب غزوہ بدر کے بعد کفار کے 70 قیدی آئے اور جیلیں تو تھی نہیں، اسلام نے صحابہ کو بانٹ دیا، سب کو جکڑا گیا. حضرت عباس بن عبد المطلب نبی کے پیارے چچا، وہ بھی قیدیوں کے ساتھ، ان کو زبردستی لایا گیا تھا، وہ آ نہیں رہے تھے. تو وہ ان کے کرانے کی آواز آئی تو کریم آقا کے چہرے پر تکلیف کے آثار ہے. یہ احساس ہے تو صحابہ نے محسوس کیا تو ان کی رسیاں ڈھیلی کر دی. ان کی آواز بند ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بھائی عباس چپ کیوں ہو گئے؟ کہنے لگے حضور ہم نے محسوس کیا، احساس آیا کہ آپ کو تکلیف ہوتی. فرمایا دوسرے قیدیوں کے بھی رسیاں کھول دو. دیکھیں چچا جب عدل احساس کی باری آئی تو رشتے کو نہیں دیکھا، برابری کو قائم رکھا. ایسے ہی ایک بار کہیں سے مال غنیمت آیا تو سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں تشریف لے کہنے لگی ابا جان کچھ مجھے بھی دیجیے، حق بنتا ہے کیونکہ نبی پاک اس وقت ریاست کے حاکم بھی ہیں. فرمایا بیٹی تم یہ وظیفہ لے جاؤ، پہلے اس کو اصحاب صفہ پہ خرچ کروں گا.
اندازہ اصحاب صفہ جو گھروں کو چھوڑ کر صرف دین مصطفیٰ کے لیے، اپنے پیارے آقا کے دیدار کے لیے اور کلام کے لیے وہاں بیٹھے تھے. اور جنید صاحب نبی پاک نے جو اسوہ دیا ہے، صرف یہی نہیں کہ بھوکوں کی بھوک مٹائی جائے، بے لباسوں کو لباس دیا جائے، لوگوں کی زندگی سے مشکلات دور کی جائیں، ایسے جملوں سے بھی اوائڈ کیا جائے، ایسا رویے سے بھی اوائڈ کیا جائے جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے. نبی کریم علیہ السلام کی سواری باد بہاری جب مدینہ کی گلیوں میں داخل ہوئی ہجرت کے موقع پر، سب نے چاہا حضور ہمارے گھر تشریف لائیے، ایک باری آ جا تو ساتھ جاتے. تو نبی کریم علیہ السلام جانتے تھے کہ فرمایا یہ معمور من اللہ ہے. جہاں پر سیرت نگاروں نے بات لکھی کہ اگر غریب کے گھر چلے جاتے تو لوگوں نے اور بھی آنا تھا، وہ کہاں سے اتنا اہتمام کرتا، اس لیے نہیں گئے. اور اگر کسی امیر کے گھر چلے جاتے تو غریبوں کے دل پر گزرتی کہ حضور ہمارے گھر کیوں نہیں آئے. اس لیے فرمایا کہ معمور من اللہ ہے کہہ کر سب کو آزاد کر دیا، سب کی دل جوئی کی. مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا آپ کی بات سے، جب فتح مکہ کے موقع پہ سرکار علیہ السلام 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جلاؤ میں چلے تو ایک مخصوص مقام سے جب آپ گزر رہے تھے تو ایک جانور بچے جل رہا تھا. آپ دیکھیے میرے سرکار کی کیا احساس کی مطلب عظمت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لشکر کو جو دور کر لو کہ اس وقت اس جانور کو کوئی تکلیف نہ ہو. بلکہ جنید صاحب عہد رسالت میں ایک اونٹ نبی پاک سے آ کر شکایت کرنے لگا، اپنے مالک کو بلایا، فرمایا کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو، چارہ کم ڈالتے ہو. کہنے لگا نہیں حضور، فرمایا یہ مجھے شکایت کر رہا ہے، کیونکہ حضور تو کائنات کے ذرے ذرے کے نبی ہیں. اور جنید صاحب آج ہم مجھے معذرت کے ساتھ کہنے دیجئے گا، ہم لوگوں کو کسی کی بھوک تو مٹا رہے ہیں، احساس کر رہے ہیں، کیا عزت نفس کا خیال رکھ رہے ہیں؟ صحیح بات. اتنے کی چیز نہیں جتنے کی تصویریں کھنچوا رہے ہیں، بالکل تشہیر کر رہے ہیں. صوفیاء کرام نے ہی اسوہ حسنہ کو اپنایا. ہمیں لوگوں کی سفید پوشی تک کا احساس نہیں ہے. اور یہ جو اسوہ محمدی ہے اس کے رنگ آپ کو صوفیاء سے نظر آئیں گے. حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ رات گئے تک کھانا نہیں کھاتے تھے. مریدین عرض کرتے حضور کھا لیجئے کچھ، کہنے لگے پتہ نہیں دہلی میں کچھ لوگ بھوکے نہ سو رہے ہیں. یہ احساس تھا، یہ کہاں سے ان کو ملا؟ یہ بارگاہ مصطفیٰ کا فیض تھا کہ اپنی خواہشات کو پس پش ڈال کر لوگوں کی خواہشات پوری کی جا رہی ہیں اور ان کا لحاظ کیا جا رہا ہے، ان کا احساس کیا جا رہا ہے. آخر میں ایک سوال آپ سے اور آپ سے میسج یہ بتائیے، احساس کی کمی کیوں ہو گئی؟ یہ بہت مختصر وقت ہے. تربیت میرے خیال میں دیکھیے تربیت ہونی چاہیے. قرآن کریم نے جو فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ کہ تعلیم کتاب و حکمت تو ہے لیکن وَيُزَكِّيهِمْ تربیت نہیں ہے. وہ تربیت جو ہوتی تھی تو جناب پھر وہیں سے غزالی، رازی، علی حجویری، خواجہ غریب نواز، بابا فرید یہ لوگ آتے تھے اور بلا تخصیص مذہب و ملت انسانیت کا لحاظ کرتے، بالکل ٹھیک ہے، احساس کرتے تھے. مجھے اجازت دیجیے ناظرین، انشاءاللہ راہ سحری کے وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی ناصر ہو.